أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. لكن تكون مداوات من التقوى. پرسکون زندگی گزارنے کے راز کے حوالے سے ہماری گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں پہنچ رہی ہے، لیکن آغاز گفتگو میں آج کی لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک ایکسکیوز بہرحال حق الناس ہے ہماری گردن پر. یہ تھوڑی سی 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی. آپ کو اندازہ ہے کراچی اتنا پیارا شہر ہے، آپ کہیں بھی پھنس جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ٹریفک جیم ہے تو پھر آپ اس کو نکل کے بھاگ نہیں سکتے. اس وجہ سے بہرحال وضوحات معذرت چاہتی ہوں تاخیر ہونے کی وجہ سے. ہم یہاں پر پچھلی دفعہ پہنچے تھے، خلاصہ 2 جملوں میں کروں جہاں پر میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا. گرچہ گفتگو اختتام تو دوسرا کتا تھا، لیکن یہ جملے جو میں کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں کہہ پائی کہ آج کا میڈیا ہمیں ذمہ داری سے فرار سکھاتا ہے، ہر رشتے کے اعتبار سے. یعنی میں بیٹی ہوں تو آپ خود دیکھتی ہیں بعض اوقات کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمانے لگ گئے جب بچیاں ماں باپ کی خوشی میں قربان ہو جایا کرتے تھے. اچھا مزے کی بات ہے کہ میری کسی سے مومنہ سے بات بھی ہو رہی تھی تو کہنے کہ جو لوگ قربانیاں دیتے تھے خدا کی خاطر یا والدین کے خاطر، خدا نے انہیں بھاگوان میں قرار دیا ہے. یعنی جن لوگوں نے واقعی خدا کی خاطر کمپرومائز کیا تو اللہ کسی کو بھاگ نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ سوچ کر کے خدا پسند نہیں کرتا کہ میں والدین کو اذیت دوں اور تھوڑا سا صبر کر لیا، اس کو شاید حالات تلخ ہو جائیں، معاشرے کی سختیوں کو سہنا پڑے. لیکن آفٹر سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کیسیں آ جاتی ہیں برعکس ان لوگوں کے جو دوسروں کی خوشیوں پر دوسروں کی خوشیوں کی قبروں پر اپنا تاج محل تعمیر کرتے ہیں. وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں رہتے. اب بیٹی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو، ماں کی حیثیت سے ہو، زوجہ کی حیثیت سے ہو، اب دیکھیے معاشرہ اب میڈیا کو سکھاتا ہے. یعنی آج کی ماں کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ لے کر بیٹھے اور تربیت اولاد کے حوالے سے وظائف ایک اچھی بہو ہونے کی حیثیت سے، اچھی بھابھی ہونے کی حیثیت سے، اچھی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ پر ایک ہی سوچ ہے، میری زندگی ہے، یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں جیوں، میں میری مرضی جیسے دل چاہے گا ویسے گزاروں گا، آپ کو اس سے کیا. یعنی ایک چھوٹے چھوٹے سے سائلنٹ میسیجز کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے سے خاموش پیغامات کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک اشتہار کی طرف، حالانکہ بہت ہی نامناسب انسان درسوں میں اشتہاروں کی مثالیں دے رہی کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کھالے پیلے جی لے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس دنیا میں کیڑے میں کھا جائیں گے اور اس کے بعد جتنا مزہ آئے گا جب پولیس رات توڑ کر لٹکے ہوئے ہیں اور ہم ڈنڈے کھا رہے ہیں، دنیا میں ہم نے کھا لے پیلے جیلے کر لیا. اچھا ہمیں بڑوں کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتا ہے نہیں. آپ کو سوچیے یہ جو میں نے ابھی پڑھا اشتہار میں اس میں وہ یوں کرتا ہے. بچپن سے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے کام سے سختی سے منع کرتے ہیں. میڈیا ایک چیز سکھاتا ہے، ایک چیز سے بڑے منع کرتے ہیں. بچے میڈیا کو لے لیتے ہیں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ٹی وی بچے کی سیکنڈ مدر ہے. لیکن اب مجھے کبھی لگتا ہے کہ پہلی ماں سے زیادہ اس ماں کی حیثیت ہو گئی ہے. آپ ایک چیز 10 دفعہ سمجھائیں مثال کے طور پہ اس میڈیا بس ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ مدر جو ہے وہ فرسٹ مدر پر حاوی ہے. اب اس کے پازیٹیو ویز بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میڈیا ہمیشہ آپ کو نیگیٹو وے میں لے کے جاتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے آج کے نارمل سی ذاکرہ کے لیے، ایک نارمل سے مدرسہ کے لیے بہت ہی فائدہ دیتی ہے. اگر ہم ایک حدیث کو پرانے زمانے میں ڈھونڈنا چاہتے تھے تو صفوں کے صفحے کھنگاتے تھے، پھر کہیں جا کے پتا چلتا تھا اس کتاب میں حدیث ہے یا نہیں ہے. لیکن اب سیڈی سسٹم نے، ملٹی میڈیا نے کتنا کام آسان کر دیا. اسی طرح سے بچے، آپ نے حضرت یوسف کی داستان سنا کے حیران ہو گئے، نہیں سمجھ میں آئی. یوسف دیکھی تو سب کو سمجھ میں آ گئی. بقول ایک مولانا کے ممبر سے کہتے ہیں حضرت یوسف، تو بچہ نیچے سے کہتے ہیں یوسف نہیں یوسف. حضرت ابراہیم خلیل الرحمان، حالانکہ مس کانسیپٹ سے کچھ معاشرے کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے پھیلتے ہیں. میں نے اس دن کسی درس میں اشارہ بھی کیا، حضرت ابراہیم والی جو بنائی ہے انہوں نے فلم، اس میں حضرت اسماعیل کے چہرے میں داڑھی ہے اور حضرت اسماعیل 22-23 سال کے نوجوان لگتے ہیں. حالانکہ جب حضرت اسماعیل کے حلق پر قبضہ رکھا گیا تھا تو معروف روایتوں میں اسے 13 سال کا سن تھا. یعنی کچھ مس کانسیپٹ پھیلتے ہیں. میڈیا کے فائدے بھی ہیں، میڈیا کے نقصانات بھی ہیں. میرا موضوع میڈیا نہیں ہے، جبکہ ہمارے آئمہ کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری انسان کا اصلی جوہر ہے. میری اور آپ کی ویلیو کیا ہے؟ جتنا میرے اور آپ میں احساس ذمہ داری بڑھتا چلا جائے گا
تو آٹومیٹیکلی میری اور آپ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. اور جیسے جیسے احساس ذمہ داری ریڈیوس ہوتا جائے گا, کم ہوتا جائے گا, ویسے ویسے میں اور آپ ڈی ویلیو ہوتے جائیں گے. اب یہاں پر ایک روایت ہے ہدیۃ الشیعہ کے پیج نمبر 292 پر. امیر المومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین انسان کے جسم کی 6 کیفیات اور روح کی 6 کیفیات کو بیان کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں انسان کے جسم کی اور روح کی 6 کیفیات ہیں. آپشن نمبر 1, یا انسان سو رہا ہے, حالت خواب میں ہے, یا انسان حالت بیداری میں ہے مثلا. لیکن کچھ کبھی کبھی میں قربان ہو جاؤں والا کچھ بیچی کیفیت جو ہوتی ہے, جیسے کلاس میں ایسے ایسے کوئی آپ سے مجھے سو رہے ہیں, نہیں وضو ہے الحمدللہ, جاگ رہی ہیں, ہاں یہ کیا کہہ رہی تھی, کچھ کہہ رہی تھی, یہ بیچ کی چیز بھی کیفیت ہے. حالت صحت ہے, حالت بیماری ہے. مولا میں قربان ہو جاؤں, ہمارے خواتین کا ایک گروہ ہے کھانے پینے کے ہمیشہ صحت مند ہے. ارے چھوڑو بیماریوں کو دفع کرو, ورنہ تو ہے کھا پی کے من ہے. ارے انجی آپ کو شوگر ہے, نہ لینا گلاب جامن, چھوڑو رہنے دو اس نگوڑ والی بیماری کا میرے سارے نام مت لیا کرو. ہے تو اب تو یہ جان کو چمٹ گئی ہے. کھانے پینے کی دفعہ کا دن تیوہار ہے, کام کہہ دو کوئی تو کہیں شوگر نے دم ہی نہیں چھوڑا بھیا, کرنا چاہتے کر نہیں پاتے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کسی کیفیات میں رہتے ہیں. حالت صحت ہے, حالت بیماری ہے, حالت موت ہے, حالت حیات ہے, یعنی یا میں زندہ ہوں یا میں مری ہوئی. اچھا فزیکلی اعتبار سے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ہدیۃ الشیعہ میں صرف کیفیات کو دیکھا. اس روایت کو جب کسی عالم ربانی کے منہ سے سنا تھا تو انہوں نے کہا کہ راوی کہتے ہیں مولا جو تو خدا میں آپ پر قربان ہو جاؤں, آپ مجھے بتائیں جسم کی کیفیات کا احساس ہو جاتا ہے, روح کی کیفیات کا کیسے, کہ میں سوچنا چاہتی ہوں کہ میری روح زندہ ہے یا مری ہوئی, سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے, صحت کے عالم میں ہے یا بیماری کے عالم میں. تو امام نے فرمایا روح کی حالت ہے, روح کی حیات کیا ہے. روح کی حیات علم ہے. جس طرح سے جسم کے اندر, اب یہ میرے الفاظ ہیں, امیر المومنین کی روایت وہاں رک جاتی ہے, جس طرح سے جسم کے اندر کیسے پتہ چلتا ہے میں زندہ ہوں آپ زندہ ہے, سرکولیشن آف بلڈ سے, دھڑکنوں کے اور نبضوں کی رفت و آمد سے. اگر میرے پاس علم ہے اور علم کے اندر ایک سرکولیشن ہے, اس میں میری روح زندہ ہے. اور اگر میں جہالت کی پستی میں گر گئی ہوں, میری روح مر گئی ہے. پھر دوسری کیفیت کا روح کی بیماری کیا ہے. مثلا میری جسم, مطلب خدا نہ ہم میں سے کسی کو کمر کا درد ہو, سب سے زیادہ رائج درد خواتین کے درمیان کمر کا درد ہے, کمر کا درد ہے آپ کو پتا چل رہا ہے. اچھا میری روح بیمار ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں روح کی بیماری شک ہے. کچھ لوگ آپ کیسے پائے جائیں گے, اوہ خدایا میں نے دیکھا ہے یوں پوائنٹیں اٹھائے ہوئے ہیں اور ٹہلتے پھر رہے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ بیٹھ جائیں تو کہیں کہ گیلی ہوئے ہیں, گدے پہ بیٹھ جائیں, بچوں والا گھر ہے نجس ہوگا. اچھا آپ نے خود ہی سے نجس کر کے. میں نے ابھی محرم الحرام میں ایک مجلس پڑھی اپنے ریلیٹیوز میں نے ان سے کہا اللہم اخرجنی من ظلمات الوهم واکرمنی بنور الفهم. ہم دن میں کتنی دفعہ یہ مطالعے کی دعا پڑھتے ہیں کہ خدایا ذہن کی ظلمتوں سے تاریکیوں سے نکال دے. وہم ہی مارے ہوئے ہمیں, ہر چیز میں اونچے اونچے سے چل رہے ہیں, ہر کسی کو نجس سمجھتا ہے, کسی کو اچھا کسی کو اپنے سے زیادہ نادین سمجھتا ہے. مدرسے میں آنے کے بعد یہ بیماری ضرور لگ جاتی ہے. آئے بھائی جائے شکر اللہ مجھے جاہلوں سے قرار دے دیا. یعنی میں نے دیکھا لوگوں کو صحیح بھی شوق ہے کہ ہمیں بیٹھ کے دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے بڑا سپریم کوالٹی کا ظاہر ہے. اللہ نے کچھ ہمیں دیکھا تو ہمیں یہاں بلایا نا, قبے کے نیچے بلایا, مولا آپ نے گنبد کے نیچے بلایا, مولا آپ نے اپنی زری دکھائی, مولا آپ نے اپنی زیارت کے شرط دیکھا. پاس کسی خاتون کو دیکھا بیچاری کا حجاب ناقص ہے, بیچاری کا وضو غلط ہے, کیسے کیسے جاہل لوگوں کیا کر. یہ غرور ہے. اور مدرسے میں آنے کے بعد بقول آقا بھی سید تہرانی کے درس اخلاق میں آپ آفات اللہ میں کہہ رہے تم آیت اللہ بنو گے, تمہارا نفس آیت اللہ عظمیٰ ہو جائے گا. حقیقت ہے. ان کے تہران سے لائیو ایک زمانے میں ایرانی چینلز پہ درس اخلاق آیا کرتے تھے. حقیقت ہے مدرسے میں آتے ہیں شروع میں تو ایسا لگتا ہے ہم جاہل ہیں, چوتھے پانچویں سال میں لگتا ہے یہ آقا سیستانی سے اتنا سے کم ہے, ورنہ ہم کون سا کسی سے کم ہے. شہیدہ بنت الہدا کیا تھی, ہائے ہائے جو تو ہمارے پاس علم ہے. یہ ساری کی ساری ہمارے آگے چولے بیچتی ہیں, سب ہمارے دل میں ہے. علم لدنی نعوذ باللہ من ذلک. لیکن واقعا شک کرتے ہیں, دوسروں کو کم علم سمجھتے ہیں, شک کرتے ہیں دوسروں کو, بول رہی ہے پتہ نہیں گھر میں اتنی دیندار ہیں بھی کہ نہیں ہے. کتنی جلدی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں مقدس ہے زمینی, ایسا نہیں ہے. لیکن انسان شک کرتا ہے. روح کی صحت یقین ہے, انسان یقین کے منزل پہ پہنچ جائے. البتہ یقین کی بھی کیٹیگریز ہیں. قرآن کی آیات کی طرف میں جانا نہیں چاہتی, ورنہ میں خود اس کے اوپر مفصل بول سکتی ہوں. حضرت ابراہیم کا یقین, جب پروردگار عالم سے کہا
यानी हज़रत इब्राहिम का तज़किरा करता है कुरान सूरह मुबारक बकरा में, इस काला लिरब्बिही कैफ़ तुहयिल मौता, परवरदिगार से हज़रत इब्राहिम ने बहुत लाड से, ऐसा बहुत ही लाडले हीरो है। मकतब उसूल में आगे मोहसिन इकरामी ने कहा है मिसाली हीरो तौहीद का हज़रत इब्राहिम। काला गलम तो उम्मीद काला कैफ़ तुहयिल मौता, हज़रत इब्राहिम ने खुदा से कहा तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। एक बस्ती के करीब से गुजरे और पानी में देखा कि एक धड़ है, मैंने इसकी तफसीर रिवायत को देखा एक जगह पर, और उस धड़ के अंदर आधा हिस्सा उस जिस्म का पानी के अंदर है, आधा खुश्की के अंदर है। अच्छा, खुश्की के जानवर भी उस लाश को खा रहे हैं और पानी के जानवर भी उस लाश को खा रहे हैं। दिल में ख्याल है ये सब खा पी के पलट जाएंगे, पानी वाले पानी में, खुश्की वाले खुश्की में, ये वापस कैसे जमा किया जाएगा, कैसे कब्र के दिन क़यामत के दिन निकाला जाएगा। कैफ़ तुहयिल मौता काला अवलम तुमिन, जैसे खुदा ने कहा परवरदिगार कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा, थोड़ा अवलम तुमिन। यहाँ बहुत ही प्यारा नुक्ता मेरे उस्ताद ने मेरे लिए नक़ल किया, कहा कि यहाँ पर अवलम तुमिन, क्या तुम ईमान नहीं लाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के ईमान के बारे में यकीन रखते हैं फिर भी इनकार वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं। माएँ बैठी हैं हमारे दरमियान, एक बहुत ही मामूली मिसाल है, बाज़ औक़ात आपके घर में बाल बच्चे ऐसे होते होंगे जो स्कूल कॉलेज से 1:30 पौने 2 बजे आ जाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो 3 सवा 3 बजे आते होंगे, डिपेंड करते हैं ना स्कूल की या कॉलेज की टाइमिंग्स पर। आपका बच्चा जो 1:30 बजे आया है, डट के उसने खाना वाना खा लिया, पेट भर गया, आप भी सुखी हो गई कि चलो एक तो फारिग हुआ, अपने कमरे में गया, छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई आए, दोबारा आपने दस्तरखान लगाया, दोबारा आकर बैठ जाए। आपके मेरे मुंह से भी ये जुमला निकला, तुमने खाया नहीं था। अवलम तुमिन, ये वो जुमला है परवरदिगार आलम इब्राहिम की यकीन को समझता है, ऐसा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह इब्राहिम को परवरदिगार नहीं जानता या जानना चाहते। अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान, यकीन, ये कैफियत ही अलग है। ताकि रूह का किस है, यकीन की कैफियत है, इंसान को यकीन हो बहुत सारी चीजों पर यकीन। आगे हम कुछ यकीन के मनाज़िर को आपके कदमों में पेश भी करेंगे। कहा और रूह की नींद उसकी गफलत है, आज की सबसे बड़ी गफलत। आज की माँ को शायद एहसास जिम्मेदारी नहीं तो उसे क्या करना है, यानी आज का सबसे बड़ा इशू मेरा ख्याल है, सबसे ज्यादा जहाँ पर हम तबाही फैला रहे हैं ना, वो हमारे बच्चे हैं। ये वो गोल्स है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, ताकि मैं एक साहब नकल करते हैं कि मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरा बच्चा लॉन के अंदर बैठा हुआ है, बड़ा सा पाइप होता है जिसे लॉन को पानी दिया जाता है, वो बाल्टी के अंदर डालकर बैठा है। और जैसे ही मैं पहुंचता हूँ दौड़ के मुझे लिपट जाकर कहते हैं डैडी डैडी आप मेरे लिए इस बाल्टी को भर दे। तो कहा ये कौन सा काम है, लाओ 2 मिनट में भर देता हूँ। मैंने जैसे उस शावर का उस नलके को खोला तो मैंने देखा बाल्टी भर दे रही, जरा करीब हुआ तो देखा बाल्टी के पहने में सुराख है, सारा पानी तो बाल्टी के पहने से निकल रहा है। देखिए हमारी बाल्टियों के पहनों में भी कहीं ना कहीं सुराख है, हमारी तरबियत कहाँ तबाह हो रही है। कितनी माएँ ऐसी हैं जिनको मैं नाती तौर पर जानती हूँ, मुझसे शिकायत करती हैं जहरा यकीन करें, बच्चों से कहते हैं तहज्जुद पढ़ो, फजर नहीं पढ़ने में तैयार, बच्चों से कहते हैं वो फैला पढ़ो, कहते हैं मगरिब पढ़े ना, अल्लाह का शुक्र करें। फलानी बच्चे तो असल नमाज ही नहीं पढ़ते नाउज़ुबिल्लाह। हम उन्हें खुरासान भेजने के चक्कर में होते हैं, वो डॉल देंगे। अब हमारे रोजगार में खुरासान के पास एक बिस्तर पाक भी है, जहाँ वैसे तो वो बड़े पैमाने पर मरकज इजरा होता है, लेकिन शाम में बच्चे खेल कूद रहे थे, हमने बच्चे को खुरासान भेजा, वहां जाके बिस्तर पाक में गुल्ली डंडा खेल रहा है कि अम्मा मुतमईन है, बच्चा बैठ के सुबह कुद्दूस पढ़ रहा है, पता नहीं वहाँ बच्चा दूसरे बच्चों से हाथापाई कर रहा है, लड़ रहा है और बॉल के ऊपर झगड़ा खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिसिटी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, गफलत है, हम अपनी उन जिम्मेदारियों से गाफिल है। कहा कि रूह की नींद, तुम्हारी रूह सोई हुई है, रूह गाफिल है। इसके बाद कहा कि रूह की बेदारी इसकी निगहबानी है, रूह की बेदारी इसकी निगहबानी है। मुझे चेक रखना चाहिए लाइक अ ट्रैफिक सार्जेंट। आप समझते कभी अगर ये ट्रैफिक के जो टुल्ले हैं दोनों आंखों को एक साइड से हिला दें, गाड़ियां किस तेजी से एक दूसरे से टकरा दें। एक घर में जिम्मेदार मोमिना की जिम्मेदारी उस ट्रैफिक के पुलिस से भी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए कि जरा सा चूक जाए आप, कहीं ना कहीं आप देखेंगे घर में जो हराम हो रहे हैं ना वो पलट कर हमारी जात का है। बच्चों के गुनाह हैं, बड़ों के गुनाह हैं। अब इतना सवाब रखा है आपने, तो माशाल्लाह मुझे मेरे इल्म में आया था कि आप सबसे सीनियर ग्रुप है मदरसा तो कायम का। आपने ऐसी बेदाजा हदीसें सुनी होगी, बकौल निरानी के भूषण पुरस, आपके कान भरे हुए। एक घर की औरत पानी का काम करती है, जितने कतरे बहते हैं इतना सवाब मिलता है, इसका ये मतलब नहीं कि लड़के खुले छोड़ दिए। गल्फ के ममालिक इस वक्त पानी की वो बाहर के मुल्कों में भेजने पर पाबंदी लगा चुके हैं। ईरान मीठा पानी लेकर पेट्रोल देने पर तैयार है। आखिरी थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के साथ होने वाली है।
اور ہماری عورتیں صبح اٹھتی ہیں ایک دوسرا وضو کرنے میں نلکے کھلے چھوڑ دیتی ہیں اللہ کے آسرے پر. بیوی جی جب آپ قدم میں لٹائی جائیں گی تو آپ کو دوسرا وضو کا ثواب دوسرے کو ملے گا. جب آپ اسراف کے عذاب سے نکل جائیں گی تب آپ کو کچھ ملنے والا ہے. کچھ لوگ ایک غسل جمعہ کرتے ہیں آدھا ٹینکر خالی کر دیتے ہیں, لیکن ہم پانی کا کام کرتے ہیں بے دھاچا ثواب. ہم نے جھاڑو لگایا گھر کے اندر, ماسی کی چھٹی ہو گئی, رات کو سوتے ہوئے وسوسہ بھی تو یہی ہوتا ہے نا, ہائے اس ماسی نہ آئی تو کیا ہوگا, ماسی نہ آئی تو کیا ہوگا, کچھ کام کریں جیسے ماسی کرتی ہیں, چاچا گھروں کے کام کرتی ہیں. لیکن ہم نے جھاڑو لگایا, جتنے گھر کے غبار کے ذرے میرے لباس پر پڑے, میری نیکیاں لکھی گئی, میرے گناہ معاف کیے گئے. اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب کیوں؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کا سوا مشکل ہے. اگر آپ سینسیٹیو پوسٹ پہ بیٹھیے نا, آپ کے ساتھ تو بینک ایک کلرک کو شاید 10,000 روپے پے کرتا ہوں, لیکن اپنے چیف ایگزیکٹو کو 1 لاکھ روپے پے کر رہا ہے. لیکن اس کی 1 لاکھ روپے کی تنخواہ اور اس کا سارا عہدہ ایک جگہ وہ ذرا سی 19-20 کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بینکرز کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کی نسبت. آپ ان سے کہ 1 زیرو سے کیا فرق پڑتا ہے, کہتے ہیں بھیا اس 1 زیرو پہ نوکری کا دار و مدار ہے. میں اور آپ غافل ہیں اپنی بات, مثلا آپ نہیں, مثلا میں اپنی اگر کسی ذمہ داری سے غافل ہوں تو یقینی سی بات ہے مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں پھر ایسی کوئی خوشخبریاں نہیں ہیں جیسی خوشخبریاں میں یہاں پر دل لگا کر بیٹھی ہوں. لیکن خلاصہ انسان کا اصل جوہر اس کا احساس ہے ذمہ داری, اور ذمہ داری کے اندر بھی صحیح ذمہ داری کو طے کر لینا. جب آپ نے صحیح ذمہ داری طے کر لی, جب میری پچھلی گفتگو کے مطابق ہم نے زندگی کے اندر ایک مقصد حیات رکھ لیا. مقصد حیات بہت سارے انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے. آپ دیکھیے اصل مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں, بہت قابل احترام ہے الحمدللہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کافروں کے اندر بھی اس چیز کا عشق پایا جاتا ہے. مدر ٹریسا کیا تھی؟ مسلمان عورت نہیں تھی, لیکن بہرحال اس نے انسانیت کی بہت خدمت کی. حاتمہ طائی روایتوں کی روح سے خلاصہ کروں اپنی زبان میں, تو اسے جہنم میں اس طرح سے رکھا جائے گا کہ جہنم کے شعلوں کی لپٹ اس تک نہیں پہنچے گی. اس سخاوت کی وجہ سے جو اس نے اپنے قبیلے میں رکھ اپنے اطراف والوں میں دکھائی, یا وہ بہت ساری چیزیں ایسی, بہت ساری اچھی صفات جو اسلام پسند کرتا ہے ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہیں. برعکس بعض صفات جو ہم مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے نہیں پائی جاتی. ہم نے زندگی کے اندر ایک مقصد رکھ لیا, اچھا اس مقصد کے لیے ہمیں آخر تک کھڑے رہنے, ڈٹ جانے. جب تم لوگوں کو روایت کا خلاصہ ہے کہ جب تم دیکھو لوگ دنیا کی خاطر ڈٹ گئے ہیں, تم اپنے دین کی خاطر ڈٹ جاؤ. کتنی تیزی سے ہم, آپ نے دیکھے دنیا کی خاطر ہم جسمانی درد بھی سہتے ہیں. یہ بیوٹی پارلر میں ہم کیا کرتے ہیں, میں بڑی بے سکونی بے تکلفی سے آپ سے یہ جملہ کہہ سکتی ہوں, میری جگہ اگر میل ڈیسائڈر ہو تو بیچارہ ضرورت نہیں کرے گا ایسی بات کہنے کی. میں اور آپ بیوٹی پارلر میں اگر بیٹھتے درد بھی سہتے ہیں, ہر مرحلے میں ایک ذرا سے آئیبروز بنوانے لگتے ہیں تو درد سہتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, درد بھی سہتے ہیں, ٹائم بھی لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسمارٹ لگے. ہمارے بڑی تیاری کر رہی تھی, کہاں سے فیشر کروایا تھا. اس نے کہا ارے 450 روپے میں کرتی ہے, وہ تو بڑی توبہ استغفار ایسی ہے ویسی ہے. ہمارے محلے میں بھی نیا کھولا ہے. ہاں یہ نیا کھولنے والی بڑی سستی ہوتی ہے, انہوں نے کلائنٹ بنانے ہوتے ہیں. 10 منٹ فیشر پہ تبصرہ, 10 منٹ بیوٹی پارلر پہ تبصرہ, اس کے بعد ہم بھی ایک اسی کے بعد چلے جائیں گے, ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. سونا میں لوگ, سوئمنگس میں لوگ, جمس میں, کراچی میں اتنے جمس کس کے بلبوتے پر چل رہے ہیں خواتین, صرف اس لیے کہ انسان دنیا کی خاطر ڈٹ جانا چاہتا ہے. آپ نے کبھی معاشرے میں کسی ایسی ماں کو نہیں دیکھا بیٹے کا میڈیکل کالج کا ایڈمیشن ڈیلے ہے, ڈیو ہے. میڈیکل کالج والے مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا کیا مانگتے ہیں, پر کوئی ایسا ہینڈسم قسم کا کالج ہے 80,000 روپے مانگ رہے ہیں, نہیں ہے پیسے. بعض کا ہاتھ سے چوڑیاں نکال کر عورتیں رکھتے ہیں. بیٹا تم ڈاکٹر بن جاؤ, چوڑیاں نہیں قربانی دیتے ہم دنیا کی خاطر. شوہر نے کاروبار نیا شروع کرنا ہے, پچھلے میں خدا نہ خاصہ گھاٹا ہو گیا, کوئی بات نہیں, اللہ نے آپ کو سلامت رکھے, زیور کی کیا بات ہے, اللہ آپ کا کاروبار ڈل جائے گا, آپ دوبارہ بنوا دیں گے. بھائی کو ضرورت پڑی, باپ کو ضرورت پڑی, بیٹے کو ضرورت پڑی, شوہر کو ضرورت پڑی, ہم تو قربانی کا بکرا بن گئے پازیٹیولی. لیکن دکھ کی بات نہیں کہ جب دین کی باری آتی ہے ہمارا اپنا حوصلہ نہیں بڑھتا. جب دین کی بات آتی ہے ہمارا اپنا, مثال کے طور پہ میں سوچوں کیلکولیشن کر کے بیٹھوں روزوں کی کفارے, اور خدا نہ خاصا میری غزل ہے 25,000 روپے روزوں کے کفارے آ رہے ہیں, میں اس وقت بھی تو کروں, ایک چوڑی نکال کے دے دوں, بھائی یہ قبر میں کیسے سہوں گی ان سارے کفاروں کو, دنیا میں کر کے جائیں اپنے حساب سے. ہم آخرت کے لیے ڈرتے نہیں, آخرت کے لیے متزلزل رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. مزے کی بات ہے دنیا کے لیے تو اللہ نے کچھ پرومسز بھی نہیں کیے, آخرت کے لیے کیے ہیں. والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے پر چلے گا اسے راستے کو آخر تک دکھائیں گے. قرآن کی آیات ہیں. جس طرح سے میتھ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ٹیبلز یاد کروائے جاتے ہیں بچوں کو, 2 کا پہاڑا. ایک بچے کے ٹیچر نے کہا 2 کا پہاڑا یاد ہے, آپ پہاڑا تو نہیں یاد, اس کی ٹون یاد ہے.
تو یہ کیفیت ہے. تو ٹیبل یاد کروائے جاتے ہیں 2 کا 4 کا 2.5 کا 3 کا 20 تک کے ٹیبل سلیبس میں ایک زمانے میں یاد کرائے جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ قرآن کے فارمولاز ہیں, کچھ بیسک ٹیبلز ہیں, آپ انہیں سیکھنے آپ نے پورا دین سیکھ لیا. وہ مثال آپ نے ممبر سے 1000 دفعہ سنی ہوگی کہ جب ایک عرب بدو مدینے کا نہ رہنے والا ایک اعرابی جو شہر مدینہ میں نہیں تھا پیغمبر کی خدمت میں آیا, کہا یا رسول خدا آپ مجھے اسلام سکھائیے. پیغمبر نے صحابی کو ایک کمپینین کو ہینڈ اوور کر کے کہا کہ دین سکھاؤ, اور وہ ان آیات تک پہنچا فمن جامع مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن جامع مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہا دیٹس انف, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اس شخص نے آ کر پیغمبر کی خدمت میں شکایت کی, کہا یا رسول خدا کتنا عجوز تھا, کتنا جذبات انسان تھا. کہا یہ مت کہو جذبات تھا, آیا تھا تو اعرابی تھا, پڑھتا ہے فرجا فقیہن, فقیہ بن کے پڑھتا ہے. بیس کو سیکھ لیا, بنیادی چیزوں کو سیکھ لیا. جب آپ بنیادی چیزیں سیکھ لیتے ہیں خود بخود عمارت اچھی بن جاتی ہے. ہم اسلام کے بنیادی قوانین, اب میں آپ کی خدمت میں ایک دوسری کیفیت کو بیان کرنا چاہتی ہوں. دوسرا مرحلہ, ایک روایت اوسانی خلیلی و سبعہ کے نام سے آغا حاشم رسولی محلاتی کی کتاب 60 حدیث کی روایت ہے. حدیث بہت مشہور ہے, لیکن میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سلمان فارسی سے روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی. اوسانی خلیلی سبعہ, میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کی توصیہ کیا, تلقین کی اور تاکید کی ہے کہ انہیں کسی حال میں ترک نہ کروں. پہلی چیز مجھے تاکید کی ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. میں ڈیل کی کتاب پڑھ رہی تھی, دوست بنائیے رسوخ کمائیے ٹائپ کی کتاب ہے, 2 کتابیں میرے پاس دی تھی. اس میں کہتے ہیں ایک شخص بہت ہی نامور تھا اپنی زندگی سے, اسے ہمیشہ لگتا تھا اندھیری ہے اندھیری ہے اندھیری ہے. بیچارے کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, قرض خواہ گھر تک پہنچ گئے, گھر بکنے کی نوبت آ گئی, بیوی طلاق دینے کی باتیں کرنے لگے, بچے لگے تتر بتر ہو گئے. کہا میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلا, میں نے دیکھا ایک شخص کو, اس کے بعد میرے اندر زندگی کے کرن اٹھ گئی. کہا میں نے دیکھا ٹرین کی پٹری پر ایک شخص اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا, ویل چیئر ٹائپ ایک چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بھی بعض تک چھوٹے سے وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر خدا نخواستہ معذور افراد. کہا میں نے اسے دیکھا کس طرح سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اس پٹری کو کراس کر رہا ہے. احساس ہوا پروردگارا تیرا شکر میرے پاس پیر ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑی ہے, وہ دیکھتے ہیں اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, اس کے پاس لینڈ کروزر ہے, اس کے پاس کرولا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے بہت سارے ایسے جن کے پاس پیر نہیں. کتنا بڑا اللہ کا احسان جسمانی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں. ہم عورتیں ہم تو خود و خال نہیں بڑھ جاتی, ہائے ہائے کیسی خوبصورت ہے, اللہ نے تمہیں مجھے ایسا کیوں بنایا. بخل والے استاد بزرگوار اگر اس نے کراتی کے درس تفسیر میں کہتے ہیں حسن ہمیشہ خوش نصیبی نہیں ہوتا. حضرت یوسف کی سب سے بڑی مصیبت ان کا حسن تھا. پلو سے معلوم کی بات دل کو بھی لگتی تھی اس لیے, لیکن حقیقت ہے ہم عورتیں تو اسی چکر میں رہتے نا, بہاوا جیسی لائیں چندے آفتاب چندے ماہتاب. بھیا آپ کا بھائی کیا ہے, ذرا پہلے اس کی تو تصویر دکھائیں, پھر بعد میں آ کے چندے آفتاب کی بات کریے گا. بیٹا بیچارہ دیش ہے. اب میرے بھی 12 بچے اس مرحلے میں ہیں کہ میں بھی سوچوں بہو چاہیے ہور قسم کی. کل میری دوپہر میں شادی کا میلاد تھا, تو میں نے کہا ہم بہو لاتے 16 سال کی, توقعات رکھتے 60 سال کی. یہ روٹیاں پکائیں گے ایسی, اپنا وقت بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے لکشے. میں نے کہا کچھ روٹیاں تو ایسی جو ڈائننگ ٹیبل تک جاتی نہیں ہے, کسی دوسری کو وہی دہلی میں کچھ کر کے ڈال دی, چلی ہوئی روٹی کون کھائے گا. ہم اپنا وقت کتنی تیزی سے بھول جاتے ہیں نا. مجھے کسی نے فون کر کے کہا آٹا کیسے گھولتے ہیں, میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ آٹے کے اندر پانی بھی ڈال دیا, نمک بھی ڈال دیا ہے, وہ پتہ نہیں چیچی پیٹیاں بن گئی ہیں. میں نے کہا کہ بلینڈ کر لو اور چپ چاپ پی جا. لیکن حقیقت آپ سوچئے, ہم یعنی حسن و جمال میں اپنے سے اونچے طبقے کو, پیسے کے اعتبار سے اپنے سے اونچے طبقے کو, اگر خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا, میں ان لوگوں کو دیکھوں گی کہ جن کے ماشاءاللہ صحت مند, توانا, خوبصورت, چاق و چوبند بچے ہیں, ان کو دیکھوں جن کے نارمل بچے ہیں, مینٹلی ریٹارڈیڈ کم نہیں ہے معاشرے میں. مائیں صبح اٹھ کے نہلاتی ہیں 22 سال کے بیٹوں, کتنا بڑا کرب ہے. مائیں منہ دھلاتی ہیں, مائیں کھانا کھلاتی ہیں, مائیں کپڑے بدلتی ہیں. وہ وقت جب باپ کو بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے, باپ اسے گود میں اٹھا کر اس کی ویل چیئر کو دھکے دیتے. نہیں دیکھتے ہم نے ایسے لوگ, اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. پروردگارا اچھا اگر خدا وہاں سے ایسی اولاد ہمیں مل جاتی تو ہم کہتے تھے تو بے اولاد بھلے تھے. روز کے مرنے سے ہر ایک دفعہ کا مرنا چاہتا, روز کے رونے سے ایک دفعہ کا رونا چاہتا. اپنے سے نیچے والوں کو, پیسے کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے یو پی ایس نہیں ہے. وہاں سولجر گارڈ میں بہت تھوڑی سی تنگ و تاریخ سی گلی ہے, اس میں بہت ہی عجیب سے کوارٹر 1.5 کمرے کے گھر بنے ہیں.
میں کبھی کبھی سوچوں اس گلی میں بھی تو لوگ رہتے ہوں گے، ان کے یہاں تو لائٹ جاتی ہوگی. ہمارے دونوں تین طرف سے کھلے گھر ہیں، ہوا آتی ہے، روشنی آتی ہے، یو پی ایس خراب ہو جائے تو واہ ویلا ہے. ہمارے غم پتہ ہے کس طرح کے مائکرو ویو کی پیٹ ٹوٹ گئے، 2 دن ہوتے رہے، ہائے 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 ہائے. ان کو دیکھو جن کا مائکرو ویو نہیں. خیر مائکرو ویو کا نہ ہونا ہی اچھا. اتنی میں نے کل اس کے اوپر ایک نقصان دہ لیزر کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھا ہے اور دیکھ کر حیران رہ گئی. دنیا کے آسائشات پر ہم کتنی تیزی سے مرتے ہیں. اس کا زیور مجھ سے زیادہ، اس کے کپڑے مجھ سے زیادہ، اس کے بچے زیادہ اچھے، اس کا شوہر ایسا ہے، اس کا یہ ہے. ان کو دیکھو جی، ان عورتوں کو جا کر ایڈی ہال میں دیکھے جن کے شوہروں پر تیزاب گرا ہے. ان عورتوں کو دیکھے جنہیں کاروباری کے چکر میں مار دیا جاتا ہے. انہیں دیکھیں ہندوستان میں جا کے جنہیں ستی کر دیا جاتا ہے. اللہ تیرا احسان، مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہیں. جب انسان دیکھتا ہے کہ اس سے بدتر کیفیت میں لوگ اچھا خوش بھی ہیں، بعض لوگ خوش بھی ہیں. پروردگار تیرا احسان، تم نے مجھے اس قابل سمجھا تو مجھے ایک نارمل بچہ دیا جس کو میں دن رات اس کی پرورش کروں اور ثواب اور اجر کے علاوہ دن رات تیرا شکر ادا کروں. آپ کو سوچی نا، ایک اولاد کا نہ ہونا ایک دکھ ہے. ایسے بچے کے ساتھ جیسی میں بات ماں کو جانتی ہوں ذاتی طور پر، میں سوچتی دن میں کتنی دفعہ جیتی ہوں اور کتنی دفعہ مرتی ہوں. وہ اس کے پاس اٹھ کر نہیں جا سکتی. زہرا اپنے آپ کو دیواروں پہ، جب میرے بچوں کو پیش آتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیواروں سے مارتا ہے. ایسے وقت میں کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہو جو اسے ہینڈل کر سکے. اللہ تیرا احسان، کتنی معمولی سی چیزیں ہیں. اگر ذرا سا شوہر بے اتنائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو ہماری پرواہ نہیں ہے. وہ بھی ہے جو اپنی اور بیویوں کی کمائی دوسری غلط قسم کی عورتوں پر اڑا کر آتا ہے. اللہ تیرا شکر پروردگارا، اتنی اجازت تو دیتے ہم سنڈے مدرسہ میں آئے، اتنا اختیار تو دیتے کہ ہم دین پر عمل کریں. میرے اور آپ کے سر پر چادریں ہمارے گھر والوں کی سپورٹ ہے. اگر وہ کہیں یا میں یا یہ چادر کو ہم کہاں چلے جائیں گے. ہیں ایسی مومنات کی بھی کمی نہیں ہے جن کے شوہر میں نماز آرام سے پڑھنے نہیں دیتے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے جائیں. میں آپ کو ایک چلتی پھرتی عبرت بتاؤں اور اگلا آپشن بتاؤں پیغمبر کی روایت کا. ہم میں سے بعض کے گھر میں یقیناً معاشی آتی ہوئی چلتا پھرتا عبرت کا اشتہار ہے. چوٹ کر آتی ہے ہمارا منہ دیکھنے کے لیے. ہمارا دل ہو کم سے چاہے تو آفر کر دیں، دل نہ ہو تو نہیں پی رہے، ناشتہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہماری مرضی. ہمارے WCs ہونے، ہمارے کموڈ ہونے، ہمارے بچے اس کے پھیرے پہ پوچھے پر چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا. کبھی کبھی میں اسی لیے ماؤں سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہماری جب تربیت اور آتی تھے ان کے بچوں سے یہ پوچھا دیں. اچھا وہ پھیرے نا کسی کو پیر نہیں رکھنے دیتے، جوتے باہر. میں نے پوچھا لگایا بیٹا کیوں روز معافی لگاتی ہے. اچھا میرا تو ایک بچہ کہتا ہے اس کو عادت ہے. میں نے کہا تمہیں بھی کرواؤں روز تو تمہیں بھی عادت ہو جائے گی. لیکن آپ کو سوچ ایک عبرت ہمارے گھروں تک چل کر آتی ہے. ہم نہیں کہتے پروردگار تیرا شکر. میں صبح اٹھ کر جا کر دوسروں کا اس طرح سے چہرہ نہیں دیکھتی. گھر کے کاموں کا لوگ بڑھ جاتے ہیں نا تو ہم مقابلہ کرتے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے ایک وقت نہیں شاید گھر میں کوئی بھی غم گسار نہ ہو. کچھ عرصہ آپ حوصلے کے ساتھ گزار لیں سب غم گسار ہو جائیں گے. لوگ آپ کے بغیر سانس نہیں لیں گے. وہ ڈاکٹر عارف حسین زیدی صاحب کی کتاب میں نا کنیز بن جاؤ غلام بنا لو، بہت ہی بہترین جملہ ساری کتاب کا. ہم کمپرومائز اگر کریں، اچھا مزے کی بات ہے ہم دنیا کی بھی کرتے ہیں، اللہ کی بھی کچھ نہیں کرتے. ہم اللہ کو دھوکہ دینے کے چکر میں والذین نہیں قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ وہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، صاحب ایمان وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں. خلاصہ اپنی زندگی میں یہ بلڈنگوں کے چوکیدار، آپ کے کمپاؤنڈ کے چوکیدار، آپ ان لوگوں کو دیکھیں. آپ سگنل سے گزرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا رات میں کچھ لوگ چھٹتے ہوئے سو رہے ہوتے. میں کبھی کبھی کھڑی ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کبھی رات میں لیٹ نائٹ نکلنا ہو کسی کے ساتھ تو سوچتی ہوں کہ گھر میں اگر ایک بچہ سو رہا ہوتا ہے، ایک بڑا سو رہا ہوتا ہے، بیٹا سو رہا ہے، شوہر سو رہا ہے، بھائی سو رہا ہے، ساس سو رہی ہے، دوسرے سو رہے، آہستہ آہستہ نہیں سو رہے، لائٹیں بند کر دو. روشنی نیند میں ڈسٹربینس کریٹ کرے. شور مت کرو، نیند میں ڈسٹربینس ہوتی ہے. یہ پاں کیا لگایا ہوا ہے نظر نہیں آتا. ان کے سرانے ہم غورم دیتے ہیں، سوچتے ہیں سو رہے ہوں. کبھی بھی آپ نے سگنل پہ کسی شخص کو سڑکوں کے کنارے شہر کراچی میں سوئے ہوئے دیکھا؟ ہم اپنے بچے کی ذرا سی خوشی نہیں پوری کر سکتے. ہم اسے مثال کے طور پہ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. آپ اس شہر کراچی میں 150 ایسے مرکز ہیں جہاں دن رات لنگر چلتا ہے. اس شہر کراچی میں چھیپا، عیدی، فلانی، ڈھمکانی 150 ایسی جگہ جہاں مفت میں کھانا تقسیم ہوتا ہے. وہاں پہ کبھی بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا؟ ہم اللہ کا احسان ہے جیسے بھی ہماری حیثیت ہے. ہمارا بچہ ایک چیز اماں یہ کدو نہیں کھانے، اچھا کوئی بات نہیں آملیٹ بنا، اچھا کوئی بات نہیں فریزر میں کباب پڑے ہیں وہ چل دیتی ہوں. وہ بچے ان بچوں میں نشہ ہوتا ہوگا. بہت دیر پہلے ڈان میں ایک آرٹیکل آیا تھا، ایک بچے ایسے جو کترا سننے والوں کے سامنے نہ رکھا، اس انٹرویو لینے والے جرنلسٹ نے پوچھا تمہیں پتا یہ کیا ہے؟ کہا ہاں بہت دیر پہلے ایک کنویں پر ملا تھا آیا تھا. کتنا اللہ کا احسان ہے. ہم ان ساری مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں.
ہم مہنگائی بھی روتے ہیں, انار مہنگے ہو گئے, 4 کلو آتے تھے اب 1 کلو آتے ہیں, کلو آتا تھا اب 1 آتا ہے. یہ چیز ہم سیزن میں ایک دفعہ تو ایک بار کھاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ احسان بہت سارے ایسے ہیں جو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا ہوا کھاتے ہیں. میں نے پچھلے سال یعنی سیکنڈ لاسٹ ایئر حج کے موقع پر کسی کو دیکھا منا میں, جو پاکستانی بیچارے بیت الحرام کے ساتھ ہوئی تھی, جو گورنمنٹ سروسز کے ساتھ گئے تھے. اس وقت مجھے روح لرز نہیں, میں نے کہا ہمارے پیکٹ والے بہت زیادہ کھانا کھایا پھر لوگ اس شخص کو کوڑے میں سے اٹھا کر کھانے کی نوبت ہے. ضیوف الرحمان, حاجی خدا کا مہمان ہے. آپ سوچیے انسان جب اسے دیکھے جو نیچے والوں ہے. دوسرا جملہ اس کے اپوزٹ, پیغمبر نے سلمان سے کہا مجھے تاکید کی ہے یہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں. انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. میرے پاس اگر اپارٹمنٹ ہے, کسی کے پاس ولا ہے, مجھے لگا ہے کتنا ہوادار ہے, تمہیں تو دن میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے, دیکھو ہر طرف سے کراس وینٹیلیشن ہے. ایسے تو دیکھیں ہمیں اپنی نعمت حقیر لگنے لگ جاتی ہے. اسپیشلی خواتین جنہیں بہت لت ہوتی ہے بیٹھ کر اپنے شوہروں کی اتنی فضیلتیں بیان کرنے کی, کچھ نہ کچھ سطح میں ایسی ہوتی ہے جن کی شوہر کے ساتھ ہلچل چل رہی ہے, ہم ان کے چھولوں کو ہوا دیتے ہیں. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے ایک گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. ایک سرکل میں ایک خاتون کی ہر وقت کی عادت تھی, وہ اپنے شوہر کو بہت ہی پتہ نہیں کیا چیز سمجھتی تھی, نعوذ باللہ من ذالک, معصومین کے برابر پہنچانے کے چکر میں رہتی تھی. ایک چھوٹی کمزور دل کی خاتون تھی, میں نے دیکھا ان کا گھر ٹوٹ گیا. اصل گھر ٹوٹنے کے اندر بنیاد وہ خاتون تھی. یہ تو دوبارہ یہ کرتے ہیں, یہ آپ چپ چاپ آرام سے نہیں کہہ سکتی تھی, اللہ رسول کا نام نہیں کہہ سکتے, یا ہم برائیاں کرتے رہتے سسرال والوں کی بیٹھ کے, یا ہم اچھائیاں کرتے رہتے اپنے بیٹے والوں کی. میں نے کہیں بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا, بیٹے کا تو کتا بھی اچھا ہوتا ہے, سسرال کی تو بکری بھی بری لگتی ہے جب میں کرتی ہے. تو یہ کہتی ہے ہمارے پاس تیسرا کوئی ٹاپک نہیں. ہاٹ ایشوز کیا ہیں ہماری خواتین کے, کہیں وین میں آ رہی ہے, جا رہی ہے, کیسی باتیں کریں گی, یہ میری منحوس نہ ہر دوسرے دن آ جاتی ہے. اپنے گھر میں تو چین ہی نہیں ہے بھیا, ان کی تو ساس کو بھی ان کی بنوا دی, ہم تو کہیں جائیں تو ہماری ساس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. جو لگیں گے اچھا, اگر اس موضوع پہ نہیں بولیں گے تو کہیں گے میرے بھائی تو اتنا رکھتے ہیں, ابھی عید پر یہ لے کر دیا. میں نے کہا بھیا اب تو گرمیاں آنے والی ہے, تمہارے تو ہر گھر میں اے سی لگا ہے. یقین کرو ایسے بھائی اللہ سب کو دے. رات کو سونے سے پہلے اسپرٹ لگا کر گئے نا اس کے دکان کے بندے, ایسا بھائی پیسہ پلانا ڈمکانا جو شروع ہوگی. میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کوئی ایسی خاتون جو میرے والوں کی بڑائی کرتی ہے اور سسرال والوں کی اچھائی کرتی ہے. اس طرح کی باتوں سے کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہمارے سرکل میں ایسا ہوتا ہے جس کا دل کمزور ہوتا ہے. یہ ہماری باتوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا ہم تو ڈوبے ہیں, ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ہم نے قسم کھائی ہے نہیں جہنم میں جانا تمہارے بغیر کیسے جائیں گے, وہاں ٹائم کیسے پاس کریں گے, تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے. ایسی باتیں اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھیں, رب تو آمد ہی کم رکھے انسان. حتیٰ بعض بتا دیکھیں 2 بہنیں ہیں ایک ساتھ بیاہی گئی, ایک کے شوہر نے مٹی میں ہاتھ ڈالا سونا ہو گیا, ایک کے شوہر نے سونے میں ہاتھ ڈالا مٹی ہو گیا. اب یہ دونوں بیٹھتی ہیں تو چوڑیوں کا تقابل ہو رہا ہوتا ہے. کل میری ایک پڑوسن مجھے کہیں گی ہائے اللہ باجی کتنے کپڑے بنواتی ہیں فلانی صاحبہ, ہم تو ان کپڑوں میں میرے تو پھٹ جاتے ہیں, میں تو ماسی کو دینے کے قابل نہیں ہوں, حالانکہ ان کے ہسبینڈ ڈیولر ہیں. میں نے کہا ان کا یہ حال ہے تو باقی سب کو تو آپ ٹھیکوں میں ڈال دینا, کچھ نہیں کیا جا سکتا. اپنے چھوٹے والوں کو دیکھتا ہے ہمیشہ انسان منہ کے بل جا کر کسی ایسے کھڈے میں گرتا ہے جہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ملتا. تیسرا جملہ, مجھے تاکید کی ہے, مجھے تاکید کی ہے کہ فقراء سے محبت کروں اور ان کے نزدیک رہوں. ہمارے یہاں مہمانوں کی کیٹیگریز ہیں. ایک مہمان پانی کی گلاس والا ہے, یا ایسے آلو چالو ٹائپ کا مہمان ہے, ہمارے جیسا ہے, جیسا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے ویسا ہی ہے. ایک مہمان شربت والا ہے, ایک مہمان کے لیے ٹینک بنتا ہے, ایک مہمان کے لیے کولڈ ڈرنک آتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے آئیے بیٹھے نا, اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اس کو ٹیک نکال کر ادھر تھوڑا سا ادھر بیگ بول نہیں کرو, ان کو جگہ دو. ہم سامنے والے کو اس کے علم سے ناپتے ہیں نہیں, اس کے تقویٰ سے ناپتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ کا اس کا معاملہ ہے, نمازیں لمبی لمبی پڑھتی ہیں, ہمارے لیے تھوڑی پڑھتی ہیں, خود ہی جنت میں جائے. تقوی سے ناپتے ہیں نہیں, ہم اسے پیسے سے ناپتے ہیں. رشتے داروں میں پیسے سے ناپے جاتے ہیں, سرکل میں پیسے سے ناپے جاتے ہیں, معاشرے میں پیسے سے ناپے جاتے ہیں. 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آٹھویں امام پر کسی نے آبجیکشن کیا, اعتراض کیا کہ اپنا رسول اللہ بہت زیادہ فقیروں کے ساتھ مشہد مقدس میں بیٹھتے. تو امام نے کہا ان کے ساتھ بیٹھنے سے میرا دین محفوظ ہو جاتا ہے. حقیقت ہے, آپ کو سوچنا کبھی کبھی گھر میں بچوں کے سامنے آپ نے آملیٹ بھی رکھ دیا, فرائی بھی رکھ دیا, تو وہ تیسری کی بات کرنے لگ جاتے, ابلا ہوا کھانا تو میں نے تو نہیں کھانا ہی والا. آپ بچے کے سامنے سے اڈا اٹھا لیں, روئے گا, ضد کرے گا, ڈان 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 ڈان, بغیر زندگی ہے. ہماری ایک دوست آ رہی تھی, مجھے اتنا بڑا
आलिमा बनाने में बहुत बड़ा किरदार है मुर्गी का। अगर वो ना होती और अंडे ना देती तो मैं किस तरह जमाना अंडे खिला के इतनी बड़ी आलिमा फाजिला बनती। तो अंडे का भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंसान सोचे, जब आप फुकरा के साथ बैठे थे आपको एहसास होता है परवरदिगार तूने इन सारी नेमतों से हमें नवाजा जिससे ये महरूम है। और स्पेशली इस वक्त जबकि मुसीबतों की बहुत बड़ी वजह फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत बड़ी वजह। यानी शायद जो झगड़े निज़ाम घरों में उठते बैठते ना मियाँ बीवी के, बहन भाइयों के, लेन देन के, मैंने शायद पिछले संडे को आपके संबंध में एक जुमला किया था, घर भी तंग हो गए, दिल भी तंग हो गए। मेहमान आते तो हम सोचे कितने का नोट निकलेगा, 1000। अगर फट से फुट फुट करके आए मुर्गी टाइप की तो खातून 8 बच्चों के साथ आ जाए। पहला दिन में खाते थे दाल चावल की बताओ तो 125 रुपए की किलो चावल और इतने की दाल, ओ खुदाया कहाँ जाएगी, 500 का नोट निकालना, 1000 का निकालना। मुसलमान में से है हमने फक्र को बुराई बना दिया, जबकि पैगंबर ने सलमान फारसी ने कहा मुझे ताकीद की गई है कि फुकरा से मोहब्बत करूं और उनसे नजदीक रहूं। जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठे हैं, जब वो कहते हैं हाय बाजी आपके पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है, तो दिल में एहसास होता है अल्लाह का शुक्र ये तो है, वरना उससे पहले घर वालों से लड़ रहे होते कि फुला खाएगा कैसी चीज छू रही। ये छोटी छोटी सी चीजें जिनको औरतें जान देती। मेरा ख्याल औरतों का 4-5 चीजों के अंदर होता है, जूते, बैग, कपड़े, किचन वेयर, हाउस होल्ड जिन्हें कहते हैं। ऐसी किसी दुकान में घुसा दो 70% ऑफ, घुस जाएंगे, निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, हम इनको भी निकाल कर लाएंगे जब दुकान बंद होगी। कॉस्मेटिक्स की चीजें, परफ्यूम। बाद औरतों का आप देखें, पिछले दिनों मैंने एयरपोर्ट पे खातून को देखा सूट के सिर्फ परफ्यूम से भरा था। मैं कहा भाई मर गई ये मुसीबत तो जान, उसको कहता ऊपर नहीं लेके जाने दूंगा, इसको नीचे डाल दो, मेरे परफ्यूम टूट जाएंगे। मैंने कहा बेटा ये तो टूटेंगे, जब कबर में भी जाऊंगी तो भी 14 पर्सन हो जाएंगे। लेकिन हमारा इश्क क्या है जिंदगी, ये चीजें बढ़ती हैं, हमारा दिल बढ़ता रहता है। फिर तुम्हारे कपड़े, किसी की शादी होती है तो मिली खुशी होती है नए कपड़े बनवाए, बहन की शादी है, भाई की शादी है, पुप्पी की शादी है, खाला की शादी है, हम बेगामी शादी में अब्दुल्ला दीवानी है, बहुत सारे हमारे पास कोई कपड़े बनवाने, जूते पहनने। लेकिन जाना मरी थी आपको पता उसका कितने हेड से आप गूगल पे जाके जाना को सर्च करेगा। यानी मेरे भी 11 में क्या पड़ जाएगा, उसका भी इस कपड़े था, मेरा भी इस कपड़े। एक जमाने में जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह थे, ईरान की एक पार्लियामेंट की पहली खातून से इंटरव्यू लिया केहान वालों ने। केहान एक न्यूज़पेपर है तेहरान से निकलता है। उनसे पूछा हमने इतनी स्ट्रगल की और यहाँ तक पहुंची, ये किया वो क्या, फलाना ढिमकाना, आपकी जिंदगी में कोई आइडिया है जिसे देखकर आप यहाँ तक पहुंच रहे, साथी का हाँ है। उस जमाने में ईरानी चैनल वाले एक जापानी सीरियल दिखाते थे ओशिन के नाम से, और मैंने सुना है पाकिस्तानी चैनल से भी दिखाई। उसमें एक 7 साल की बच्ची की कहानी होती है जिसे उसका बाप 2 बोरी चावलों के बदले बेच देता है। फिर दिखाते वो लड़की बड़ी स्ट्रगल करती है, मैंने वो सीरियल 2-3 दफा देखी है, बर्फ वाले पानी से डायपर धोती है और ब्यूटी पार्लर खोलती है, आखिर में उसने बड़ा मकाम पा लिया जाता। इस खातून ने कहा कि मेरे नजदीक आइडियलाइज करने के काबिल ओशिन थी, मैंने ओशिन को आइडियलाइज किया और उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँच गई। अगले दिन जब ये केहान इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह की खिदमत में पहुंचा, इमाम खुमैनी ने कहा अगर वजूद नाज़रीन ने सिद्दीक़ा कुबरा को ज़हन में रखने के बाद से ये जुमला कहा है, इस्लाम के दायरे से निकल गई। हमारे पास आइडियलाइज, जब सूरज जल रहा है, सूरज चमक रहा है, तो मैं और आप चराग थोड़ी जलाएंगे। सूरज के जलने पर सूरज की रोशनी में चराग जलाने वाला क्या कहलाता है, बोले? बेवकूफ अहमद। अरे ये जो नहीं बोल रहे इसका वजह सो रही, ठीक है, अहमद, बेवकूफ, अकल से अंधा। अच्छा मेरे सामने मकाम इस शामत है, सिद्दीक़ा कुबरा है, उसके बाद मुझे जरूरत है मैं किसी और को आइडियलाइज करूं। और विज्ञान मकालिम का तो बहुत ही प्यारा जुमला है। असल आपकी समातों को एक मानवी हदिया दूं, लक़द कान ली फी बिन्त रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इमाम ज़माना कहते हैं कि मेरे लिए मेरे रसूल की बेटी उसवा हसन जो महवर कायनात है। हमारे पास सिद्दीक़ा कुबरा की मिसाल है, हमें किसी और की मिसाल की जरूरत नहीं है। और 12 शहजादी का मकाम और शहजादी का इसार, यानी शहजादी ने हमारी तरह पैसों की कैटेगरीज नहीं बनाएंगे। हम भी शादी का लिबास अल्लाह के नाम पर दे देते जब वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, वो पहनने के काबिलों से पहनने कहाँ जाएंगे, लगेगा तकिए पे गिलास चढ़ाया हुआ और हो जाती है। आप तो देखिए कितनी तेजी से डिजाइन बदलते हैं। शादी के वेरी नेक्स्ट डे देने का हौसला किसी में ही होगा, बहुत लिमिटेड लोग ऐसे होंगे जो शादी के अगले दिन कहेंगे। हम तो शादी को ही सोच रहे थे, इसके बाद देवर की शादी होने वाली उस वक्त पहनेंगे, इसके बाद भाई की शादी होने वाली। आपने देखो बाद हॉल में दाखिल हो तो 2-3 खवातीन तो दुल्हन बनी हुई पूरी कितनी फेमस होती है। ये कौन है? ये हमारी नौब्याह बहू है, भाई की शादी की, उन्हें शादी का लहंगा दोबारा, और कुछ तो इतनी ओवर लगती है, टीका झूमर नथनी सब पहन के फिर रही होती है। ऐसे लगता है जहाँ से करीब से गुजरी आए हाय शिफा लगा लो उनकी
یہاں سے گزر رہی ہیں. لیکن خلاصہ انسان سوچے پیسے سے محبت ہے, پیسے والوں سے بھی محبت ہے. حالانکہ پیغمبر نے کہا فقراء سے محبت کرو, ان کے نزدیک رہو. چوتھی چیز کہوں کا حق بات کہوں اگر سے ترک ہو. الحق کو مرغ ثقیل, یہ جو بلاغہ میں ظاہر ہوتا ہے, حق ترک ہوتا ہے, بھاری ہوتا ہے. یہاں میں نے بریکٹ میں لکھا ہے ہر سچ کو بیان کرنا بھی روایتوں میں نہیں ملتا. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی ہم تو صاف ہو ہے, یہ کیا ہم لوگوں کا بنائے ناری کے نام پر, ہم دل میں نہیں رکھتے, منہ پر کہہ دیتے. اچھا ایسے سچ کو بولنے کی بھی روایتوں میں کہیں جاتی نہیں, آپ چپ کر جائیے, کر کے زبان بند رکھ کے نہیں چاہیے آپ سے مشورہ. بہت عجیب سی لگ رہی ہے کہ کیا بالوں کا حسد کروا دیا, اسٹریکنگ کروا کر تو تمہارے بال گھوڑے کی دم لگ رہے ہیں, آپ نے اس رائے مانگی. کچھ لوگ بہت صاف کو بنتے ہیں, میں معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, ضرور کمنٹس کریں گے. اچھا اتنا گھٹیا کمنٹ وہی ہوتا ہے جو بغیر مانگے کیا جائے. دو چیزیں بہت ہلکی ہوتی ہیں, ایک بن مانگا مشورہ اور ایک بغیر. میں نے آپ سے پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں, نہیں پوچھا تو چپ رہے. ہم تو صاف بات کرتے بھیا, لگی لپٹی نہیں رکھتے, منافقت نہیں ہے. آپ بہت اچھا ہوتا منافق ہوتی, منہ بند رکھتے اپنا اور اپنے اس کو اپنے تک رکھتے. ہر بات کہوں اگر سے تلخ ہو, لیکن ہر سچ کو. مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ روایتیں ہیں ہر سچ کی بولنے کی ممانعت میں. میرے پاس ایک کتاب ہے لقمان حکیم, نصائح لقمان حکیم. اس میں حضرت لقمان کے وہ نصیحتیں جو اپنے فرزند کو کی, اس میں حضرت لقمان, اچھا مزے کی بات ہے آئمہ نے ان جملوں کو دہرایا اپنے فرزندوں کے. جناب لقمان کا مقام اتنا تھا, اتنی خدا نے حکمت دی تھی. ایک جگہ پر آ گئے, مہدی تاج البوسی نے نقل کیا ہے, کہا کہ خدا نے حکمت صرف اس لیے دی تھی کہ کہیں سے گزر رہے تھے, کاغذ پر لفظ اللہم دیکھا اور اسے دھو لیا. دھونے کے بعد سوچے دھوکر کو کہاں پھینک, پہلے سوچا یہاں پھینکوں وہاں پھینکوں, جہاں پر پھینکنے کا خیال کرتے تو سوچے میرے اللہ کا نام اس پانی سے دھلا, اسے پی لیا. جیسے ہی پیا نا, خدا کو یہ اتنا پیارا لگا کہ خدا نے دل کے اندر حکمت کے چشموں کو جاری کر دیا. اور ایسی یعنی ان کی لائف ہسٹری اتنی کمال کی چیزیں کہ انسان پڑھتا ہے اور عبرت. آپ دیکھیے قرآن میں پورا ایک سورہ ہے ان کے نام سے. قرآن میں ان کے جملوں کو کوٹ کیا ہے. روایتیں کہتی ہیں, بنو مجلسی نے روایتوں کو نقل کیا ہے کہ لقمان کے پاس 2 فرشتے آئے اور کہا ہم تمہارے لیے نبوت لے کر آئے. جناب لقمان نے پوچھا حکم مولوی ہے یا ارشادی. اب مدرسہ تو قائم کی سینئر گروپ سے تو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکم مولوی کیا ہوتا ہے یا ارشادی کیا ہوتا ہے, یعنی نیسیسری ہے یا ان نیسیسری ہے. کہا نہیں یہ ان نیسیسری ہے. کہا تو خدا سے کہو میں اتنی بڑی ذمہ داری کے قابل نہیں. اور حکمت کے 10 دروازے تھے 9 خاموشی میں. 9 خاموشی میں جب داؤد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تعلیم کہتے نا, قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے داؤد کے لیے حدیث کو نازل کیا اور لین کر دیا, نرم کر دیا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو حضرت داؤد نے زرا بنائی. اس سے پہلے حضرت لقمان نے کبھی زرا نہیں دیکھی. سوال کرنا چاہا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا کروں گے. حکمت آڑے آئی نہیں پوچھا, یعنی ہماری طرح نہیں تھا نا اپنا کہاں سے لیا ہے, جوتی کہاں سے لیا ہے, یہ کہاں سے لیا ہے, وہ کہاں سے لیا ہے, درزی کون سا اچھا ہے جو تمہارے کپڑے فٹافٹ سی دیتا ہے. خاموش رہے, نہیں سوال کیا. حضرت لقمان نے زرا کو, حضرت داؤد نے زرا بنانے کے بعد جسم کو سجا لیا, کہا کتنی بہترین زرا ہے جنگ میں آلات حرب سے بچنے کے لیے. ایک طولانی سجدہ شکر کیا. جب سجدہ شکر ختم ہوا تو حضرت داؤد نے سوال کیا لقمان سجدہ شکر کیوں کیا. کہا خدا نے میری آبرو کی حفاظت کر, میں سوال کرنا چاہتا تھا نہیں, اللہ نے مجھے سوال کرنے سے بچا لیا. اور ہماری زندگی گول گول گھومتی ہے سوالوں کی, کون کہاں جا رہا ہے, کب تک آئے گا, اکیلے جا رہے ہیں, بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیسی دنیا ملی ہے, اکیلے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اتنی پنچاب ہے ہماری زندگی میں, اتنی انٹرفیئرنس ہے. بخل آ گئے مظاہری کے, پیارا گھر کے آخر میں کہتے ہیں کچھ چیزیں جانور انسان جانوروں سے سیکھے. دوسروں کی زندگی مداخلت کتنی کرتے ہیں, بہت ہم رہ نہیں سکتے. ہماری تو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب ہم, اچھا فرض کریں میرے برابر میں میری بیچاری مظلوم بھابھی رہتی اور بھائی رہتا, اور میں دیکھو رات کے 1:30 بجے تک گاڑی پارکنگ میں نہیں ہے, کہاں گئی مجھے نہیں بتا کر گئے, نہیں طرح کر اس کے تو میں کان کھینچوں گی. اکیلا 20 بچوں کو لے گیا, بہن کو پوچھا من سوکھتا تھا تو بڑا, یہ بہن اپنے میاں کے ساتھ جائے ضروری بھائی کے گلے میں لٹک کے جانا, لیکن رہ نہیں سکتے نا. آخری مہینے کی تاریخوں میں اتنی عیاشیاں دھیان ہوتا ہے, کچرا دے رہی تھی, اس کے اندر میں ڈھولک کے ڈبے تھے. یہ کر سکتے بھیا, بھابھی کے بیٹے والے بڑا بھرتے ہیں ان کو, ورنہ تو تنخواہ دار آدمی تو میری آخری تاریخوں میں ایسی عیاشی سوچ بھی نہیں سکتا. اتنے ایشو سے دماغ کے اندر گھسے, جس دل کے اندر اتنا کچرا ہو وہاں یاد بخشیت اللہ العظم کیسے آئے گی, وہاں ذکر اہل بیت کی, ذکر پروردگار کا حلوق کیسے آئے گا, یہ چیزیں. لیکن لقمان حکیم وہ حکمت کے مالک, 9 حصے خاموشی کے اندر, 9 حصے. چپ رہنے کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے.
स्पेशली औरतों को। आपको पता है, मुझे ये बात, औरतें बेचारी एक तो ज्यादा तादाद में जहन्नुम में जाएंगी, मुझे बड़ा इस चीज पर दुख होता है कभी कभी। इतनी अच्छा, ज्यादा इबादत गुजार भी औरतें, ज्यादा इबादत गुजार भी औरतें। आप देखिए वहां पर सफा मरवा बैठ के सूरह बकरा पढ़े और हाय बाकी उठे चले तो कहेंगी नहीं नहीं, यहाँ पर हाजिर पूरी होती है, पैगंबर के सहाबा पढ़ा करते थे। लंबी लंबी इबादतें करेंगी, जैसे होटल में पहुंचेंगे ना, किसी की तबीयत साफ करके सारी इबादत उसके हवाले कर देंगे। देखा हमारे हिस्से में तो मुझे लगता है कि बोटियां निकालनी हमारी बिहारी में से, गुदाम, तोहमत, बदगुमानी, हर चीज को। अब हज पे आई हो नहीं खाओगी, बोटी मर जाओगी, 4 बोटियां कम हो जाएगी। नहीं, सारी टेंशन इन्हीं चीजों के अंदर लगी रहती है। लेकिन हकीकत है, हर सच को हज़रत लुकमान अपने फर्जंद से कहते हैं, हर सच मत बोलो। बेटे को बहुत अचंभा हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ, कहा कि बाबा सच है तो बोलो क्यों। उन्होंने एक मिसाल दी, हज़रत लुकमान के रेफरेंस से उस मिसाल को बयान करूं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। क्या मसलन तुम्हारी वो अच्छाइयां जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी कैसे हमेशा मैं बैठती रहती, मैं ये मैं वो, मैंने पहना, मैंने दिया, मैंने। अच्छा, ऐसी केसेस आप कब तक सुन सकते हैं, थोड़ी देर में बेजार हो जाते हैं। मतलब समझदार लोग क्या होता है, मखना पहना, अंदर हेड पीस डाले और कुछ ना कुछ सुनना शुरू कर दे, नदी के नोरे सुनना शुरू कर दे, लगी रहेगी, इनको कोई परवाह नहीं है। हमारी शादी तो भैया हमारी मैया ने ऐसे की थी कि वो खुदाया, अभी तक चलते हैं, ये करवाया, ढेर दिया, सुई से सुराख तक दी, कितनी देर आप ऐसे आदमी के पास बैठे थे। मेरा मियाँ मेरा दम मरता है, मेरे बच्चे मेरे भी मरते हैं, मेरे बहन भाई ये, मैं कोई भी नहीं सुनना चाहता। जिंदगी के अंदर समाज के एतबार से बदतरीन लफ्ज है मैं, और खुशगवार तरीन लफ्ज है आप। क्या आप कुछ बोली। डील ने उसके अंदर बताया है, कहा कि बहुत सारे लोगों को आप अपनी खुश अखलाकी का चर्चा इसलिए करवा लेते कि आप वहां से चुपचाप बैठे रहते हैं। किसी शख्स का नकल भी किया कि उसकी दाढ़ में बहुत शदीद दर्द और गले में सूजन थी, वो जहाँ चला गया किसी डील में, वहां जाकर सिर्फ मुंडी हिलाता रहा, सर हिलाता रहा। बाद में सबने कहा बड़े खुश अखलाक साहब थे, कहा मुझसे बोलने का मौका ही नहीं था, मैं बोल ही नहीं सकता था। बात बच्चों के रिश्ते इसीलिए हो जाते हैं कि जब वो होने वाली ससुराल से टाकरा होता है ना, तो उनकी दाढ़ में दर्द होता है। सास समझते बड़ी भले मानस, चुपचाप, ऐसी गुमसुम टाइप की बच्ची हमें चाहिए, कब वो अपने आप में रहने वाली। वो तो जब घर में आती है गोबर चलता है, पड़ोसी कामों में रुई डाल के बैठे रहते हैं। लेकिन बहुत सारी सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें बयान करने की रिवायतों में मुआयनत है, बस हम कंट्रोल करें हर बात को। अगर ना करें तो मिरातुल रिशाद, जिनकी उर्दू ट्रांसलेशन अक़वाल इस्लाम के नाम से मरहूम निशान जवादी आलल्लाह मकामा लिखी, उसके अंदर उन्होंने आगा अब्दुल्लाह मानकानी का जुमला नकल किया है कि इंसान, उस जुमले का मफ़हूम ये है कि इंसान खामोशी में ज़ियान नहीं देखता, बात करने पे जरूर देखता है, काश मैं सब चुप रहता। बहुत दफा जिंदगी हम भी पछताते हैं, बीच में कूद जाते हैं, फिर बाद में सोचा है अब ये बात। अच्छा, औरतों को दूसरा जो डर होता है वो ये बात आगे चली गई तो क्या होगा, तो बीच में उस वक्त संभालने में थी, अब तो निकल गई मुंह से। इसके बाद कहा कि 5वां ऑप्शन, 5वां जुमला, सिला रहमी करो अगरचे वो पीठ दिखाए और कते रहम करे। सिला रहमी करो, अलबत्ता सिला रहमी भी हमारा एक बड़ा इशू है, हम सिला रहमी को सही समझ नहीं पाते। सिला रहमी सिर्फ उन लोगों से होती है जो आपसे मीरास पाते या जिनकी मीरास हमें मिलती है। फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स, बाबा औलाद, बहन भाई, बहन भाइयों के बच्चे, चचा मामू खाला फूफी और उनके बच्चे। अच्छा, उनके ग्रेड्स के साथ, जैसे जैसे उनको मीरास मिलती है ना, इतनी इतनी इतनी, उसी तरह से उनके साथ सिला रहम। चाची के साथ सिला रहम नहीं, मामी के साथ सिला रहम नहीं, भाभी के साथ सिला रहम नहीं। अब जो जुमला बोलने लगी हो सकता है आपने बात की शौहर के अगली दफा लहरा या तो भी दर से भी नहीं जाना। इन लॉज के साथ सिला रहम वाजिब नहीं, कोई वाजिब जिम्मेदारी नहीं कि हम उसे चले जाए उनके उसके अंदर, और मतलब इसका मुस्तहब सिला रहम के अंदर आ जाते हैं। वाजिब सिला रहम सिर्फ अरहाम के साथ है, जो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। सिला रहमी करो अगर वो पीठ दिखाएं और कते रहम करें। और रिवायत में आगे रसूल के महल्लाती ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अली मकाम ने अली ने इस्माइल की तरफ इशारा किया। एक जगह मैंने मोहम्मद इब्ने इस्माइल पढ़ा, खुलासा उनके कोई सौतेले भाई थे, बगदाद जा रहे थे। इमाम ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि तुम्हारी कोई हाजत है? कहा मेरा फर्ज है। कहा मैंने सुना तुम बगदाद जा रहे हो। कहा जी। कहा तुम अपनी हाजत हमसे बयान करो, हम तुम्हारी हाजत को पूरा करो। इमाम ने उसे हैंडसम अमाउंट दी। उसके बाद इमाम से जब भी जा रहे थे साथ में, इमाम ने बुलाया। बुलाने के बाद कहा देखो मेरे बच्चों को यतीम करने में शरीक ना बना। इसे अपने सर को झुका लिया।
उसके बाद ये शख्स चला गया। इमाम ने अपने सहाबा से कहा कि ये शख्स मेरे बच्चों को यतीम करने के लिए हारून के पास आया, और ये शख्स हारून के पास पहुंचा। उसने हारून के पास पहुंचने के बाद सलाम दुआ अहवाल पूछी गई। पहला जुमला था कि मैं क्या देख रहा हूँ, खलीफतुर रसूल सॉरी, एक ममलिकत इस्लामी में दो खलीफा, एक यहाँ पर आप और एक वहाँ पर मूसा काज़िम, और यहाँ पे फिर हारून के अंदर वो जो नफरत थी वो उभर कर सामने आ गई। ऐसे लोग हैं तारीख बशरियत में जो ना सिर्फ ये कतल रहम करते बल्कि दूसरों के कत्ल का सबब बन जाते हैं, जहां तक हो सके, चाहे टेलीफोन कॉल के जरिए। और ओथ के अंदर सिला रहम की मकदार क्या है? एक तबर्रुकन फिक्र मसला, जबकि अल्लाह का शुक्र है मुझे फिक्र नहीं दी गई, लेकिन एक तबर्रुकन फिक्र मसला ओथ में ये कह रहा है कि मुझे कटे हुए नहीं, हम उनकी खुशी में भी शरीक होते हैं, उनके खुदा का दुख होगा तो भी हम शरीक होंगे। कुछ लोग समझते सिला रहम का मतलब किसी के सर पे सवार हो जाना, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाल के तौर पे अगर मेरी को खाला, मामी, फूफी, चाची और मामी को निकाल दें, खाला और फूफी रहती हैं, तो क्या बच्चे की पैदाइश हो, बच्चे की शादी हो, खुशी गमी हो, मैं इंशाल्लाह जाऊँ, और खुदा न खासा कोई बड़ी बीमारी हो जिसमें दूसरे दूर दराज के लोग भी, आदत इधर उधर के लोग भी इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहना कि माशरे में हो कि हम उनके साथ ताल्लुक में हैं। ऐसा ना हो कि हम ना उनकी खुशी में जा रहे हैं ना उनकी गमी में जा रहे हैं और हमें कते रहम से यानी काते रहम समझा जाए। सिला रहमी करो अगर से वो पीठ दिखाए, और ऐसी रिवायतों का घेर है कि सिला रहमी करने से माल और रिस्क दोनों में इजाफा हो। आप देखिए, एक सोच हमारे यहाँ है अब जो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है कि हम अपने नादिदा दुश्मनों को ढूंढते रह रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पैसे की देर पे थी, पता नहीं किस लोगों की नजर लग गई, पैसे में बरकत नहीं गई। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो इस तरह की चीजों का इशारा जादू की तरफ करते हैं, किसी ने कुछ करवा दिया। मतलब 3-4 चीजें बड़ी मशहूर है हमारे माशरे में। मैं पिछले 6 साल से तकरीबन कराची में देखती हूँ। पहला इशू यही कि खुदा ना खास्ता रिस्क में बरकत खत्म हो जाए तो लोग कहते हैं किसी ने कुछ करवा दिया। हमारा हाल पाकिस्तानी पुलिस जैसा है, ना मालूम डाकू ना मालूम काम की तरफ फरार कर रहे, किसने कुछ करवाया? नहीं भैया, एक नहीं बहुत सारे दुश्मन है हमारे। बस मुझे पता है इनसे देखा नहीं गया, हम नए घर में गए, नए घर में जाने की देर थी, हाथ इतना तंग हो गया, क्योंकि तो इतने लल्ले कल्लों में पैसे उड़ाए थे तो हाथ तो तंग होना था ना, बैठकर आप खाएं तो कानून का खुदाना खत्म हो। पहला इशू ये। दूसरा इशू ये कि बच्चियों की रिश्तों की बंदिश है, बस बंदिश है, किसने करवाई? किसी ने करवा दिया, मुझे पता चल गया, मैंने अपनी सोच से पता नहीं करवा दिया कि मेरे बच्चों की रिश्तों की बंदिश है। तीसरी चीज ये कि खुदा ना खास्ता पे दर पे 1 या 2 या अल्लाह ना करे 3 नागहानी बात हो जाए, तब भी लोग कहते हैं किसी ने कुछ करवा दिया। ऑप्शन नंबर 1 की तरफ वापस आए, हम कते रहम करते हैं, हम कते रहम करते हैं। इसी सेहल हदीस में 5-4 की रिवायत है, वजदतु अला सलासा मवाक़ीत मरकूना, मैंने काते रहम को किताब खुदा में 3 मकामात पर लानत का मुस्तहिक पाया। हम कते रहम करेंगे, रोजी की बरकत चली गई, वो पार्टी के महीने में सुराख हो गया। अच्छा, जब बरकत नहीं रहती ना तो फिर कसरत कोई काम नहीं आती। कुछ लोग आप देखें इसी माशरे में जी रहे हैं, 12, 15, 13 हज़ार रुपए की तनख्वाह पर और मुतमईन जी रहे हैं। महंगाई उनके लिए भी है, प्राइसेस उनके लिए भी है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे बाद लोगों की 50,000 रुपए आ रहे, वावेला उनका इतना ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक चीज होती है कसरत, एक चीज होती है बरकत। अब मेरा मौजू नहीं है, मैं इसे बयान नहीं करना चाहते, अपने किसी और उस्ताद से पूछिएगा कसरत और बरकत में फर्क क्या है। दुआ बुखारी में इखलास का जुमला है, अल्लाहुम्मा वफ़िर बरकती बिल बरकह, तो जो कुछ मेरे मिल्कियत में से बरकत दे दे। कसरत कहीं ना कहीं से निकल सकती है, बरकत जो परवरदिगार दे दे वो आखिर तक बाकी रहती है। आपको सोचिए, कुछ लोगों के पास इसी माशरे में पैसों की कमी है, लेकिन माशाल्लाह हर साल जातों में चले जाते। कैसे जाते? खुदा ना खास्ता चोरी करके जाते, खुदा ना किसी की जेब काट के जाते नहीं, उस कमीज के अंदर भी खुदा ने बरकत दे दी। जब हमने कते रहम किया, हमारी बरकत बाय बाय चली गई। दूसरे ऑप्शन की तरफ आते, रिश्तों की बंदिश। ये बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा हो रही है इशू अपने पाकिस्तानी माशरे के अंदर। रिवायत है कि जब तुम्हारी बेटी के लिए पहला मुनासिब रिश्ता आ गया, जिसके अखलाक और दीन से अपने अल्फाज में रिवायत बयान करूं, तुम मुतमईन थे और तुमने उस रिश्ते को रद्द कर दिया, जमीन पर ऐसा फसाद पैदा होगा जिसे तुम कंपनसेट नहीं कर पाओगे। मेरी बच्ची के लिए रिश्ता आया, मैं खूब से खूबतर की तलाश करूं। लड़का क्या करता है? 15,000 रुपए तक, हाय हाय, इसमें से मेरी बच्ची को क्या देगा? यूटिलिटी बिल्स क्या निकालेगा? खाने पीने का कहाँ से होगा? राशन पानी का कहाँ से होगा? घर भी अपना है, अभी तो सब साथ रहने। नहीं भैया, सब साथ रहने, उस चिड़िया घर में अपनी बेटी दे दूं, यूं कर दूं, छोटे छोटे से बुनियादें बनाकर। एक बार याद रखिए, जुमला किसी रिवायत का नहीं है, ये मुझे नहीं पता, किसी आलिम का कौल है, मैंने ऐसी किसी किताब में पढ़ा था, ये खाली है, अल्लाह आपके सामने भरी नहीं करता है।
آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نام کیا, اب یہ تھالی یہی رہے گی, خدا اس کی لذت کو لے لے گا, کبھی کبھی خدا اس کی برکت کو لے لے گا. پہلا رشتہ ہم نے ایسے ہی ٹکرا دیا, بہت رشتے آئے ہیں, دوسرا تیسرا. اب بیٹھیے پیر باباؤں کے پاس جاؤ, میرج بیوروز, انٹرنیٹ پر کتنی میرجز کے ویب سائٹس ہیں, وہ خدا کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے پرانی ماڈل اس کی تصویریں کاٹ کر دے دیتے ہیں, اندر سے نکلتی ہیں 35 سال کی ڈیڑھ عمر کا تصویر دی ہے 18 سال کی دوشیدہ کی. بندش نہیں ہے یہ, بندش ظاہر بتا دو پھر بر نکل پا لو واپس کر رہتے ہیں. یہ جملہ جو میں اور آپ روز دعائیں میں پڑھتے ہیں قرآن کے آئے, جتنا کچھ تو طریقے ساتھ ہے ہمارے ہاتھوں کا ہوا. جب ایک مناسب رشتہ آ رہا تھا, اچھا ہمیں اپنی بیٹی کے نصیب میں بھروسہ ہی نہیں, اس کے نصیب میں ہوگا نا محل میں رہنا, تو اللہ اس کو محل میں رکھے گا, چاہے وہ محل کہیں سے بھی ارینج کرتے ہیں. اور اس کے نصیب میں خدا نہ کر جھوپڑی میں رہنا ہوگا, اس کا محل ڈیمولش ہو جائے گا, چلو چھٹی جاؤ, اب جا کر کسی کھلے میں رہو, کسی کونے کھڈے میں رہو. اللہ کی ان پہ باتوں میں بھروسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے بندش کروا دی, ہمارے پاس اب کوئی نہیں ہوتا نا, ہم نے ہمیشہ ایک نادیدہ کمرہ ڈھونڈتے ہیں جس پہ اپنا سارے مدعے ڈال دیں. بچے بگڑے ہوئے, ماحول خراب ہے, فلانا بگڑا ہوا ہے, یہ خراب ہے, کبھی ہوتے ہیں ہم خود بھی خراب. ابھی میں آگے بیان کروں گی کہ ہم خود کتنے پالیں گے. اور تیسری چیز ناگہانی ہم بات, کچھ گناہ ایسے ہیں جب معاشرے میں رائج ہو جائے ناگہانی ہم بات ہونے لگ جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں جب وہ معاشرے میں رائج ہو جائے, مجھے نہ وہ گناہوں کی طرف بولنے کی ضرورت ہے, آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے, آپ آدھی بات بھی کریں تو سامنے والا سمجھ جائے. اور اس وقت جس طرح سے معاشرے میں پانی کی طرح پھیلے ہوئے لوگ اس گناہ کو گناہ کہاں سمجھتے ہیں, اور سب سے زیادہ بڑا گناہ وہی ہوگا جسے کرنے والا اسے حقیر سمجھے. کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. اشد المعاقبین فی موضع النگاہ والنقمہ, دعائے افتتاح کی ابتدائی جملہ. خدا مجھے یقین ہے تو ارحم الراحمین ہے, جہاں بخشش کی بات آتی ہے. اور اشد المعاقبین ہے, اسے صدام کو کیسے پکڑا, محمد قذافی کو کیسے پکڑا, وہ پکڑنے پر آئے بقول آیت اللہ العظمیٰ سید آغا شیخ محمد علی عراقی کے فیصلے میں نماز جماعت پڑھاتے ہوئے اکثر ایک جملہ کہتے تھے, خدا دیر گیرت سخت گیرت. یہ سے پکڑتا بہت بری طرح پکڑتا. بس ایسے گناہ چھوڑ دے, حکم بخود ہم اگر اہل قریہ متقی ہو جاتے, زمین و آسمان سے برکتوں کو نازل کرتے. ان برکتوں میں سے ایک برکت مثلا اگر میرے گھر میں شادی کے قابل بچی ہے تو اس کے لیے رشتہ بھی ایک برکت ہے نا, خدا کی ایک نعمت ہے, ایک عنایت ہے برکت کے بارے میں. ہم اپنے گناہوں کو کنٹرول کریں, ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. سیکنڈ لاسٹ آپشن, چھٹا جملہ پیغمبر کی وصیتوں کا, لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو. اسی ضمن میں آغا ہاشم رسولیہ محلات نے ایک روایت کو بیان کیا ہے شرح چہل حدیث میں, کہتے ہیں انصار کا گروہ پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ ہمارے لیے اپنے رب کی جنت کی ضمانت دیں. پیغمبر نے یہ جملہ سنا, صرف پیغمبر کے لیے جنت کی ضمانت دینا کو بڑا ایشو نہیں ہے. پیغمبر کے لیے, ابھی پیغمبر کی کمپینینز کے لیے میں نے روایتیں پڑھی ہیں, اب آپ وسیع نے کسی کو جنت کی ضمانت دے دی, فلاں نے کسی کو جنت کی ضمانت دے دی, انسان مومن ہو جائے. حدیث قدسی ہے, فرض آدم تو میری اطاعت کر, تجھے اپنے جیسا ہونا دوں. اور اس کی ایک کوالٹی کا ارادہ چاہیے, من یقول لہ کن فیکون, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. آغا بہاؤدینی کے حوالے سے ایک مثال دی ہے, اب مجھے نہیں یاد میں نے کس کتاب میں پڑھی ہے, شاید آ گئے حسین کی تہرانی کی کسی کتاب میں پڑھی ہے, یا آ گئے فاطمیہ کی کسی کتاب میں پڑھی ہے. کہتے ہیں یہ جو آغا بہاؤدین کراچی میں نے پایا, آیت اللہ علیہ صاحب ایک بصیرت تھی, ان کے لیے جو دیدار بابرات کا سلسلہ, اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ آیت بصیرت. بہت ہی مانوی شخصیت ہے, آقا ویسے جیسے. ان کی بچی کے ساتھ ایسا مرحلہ ہوگا کہ بس بیمار ہے, مرنے والی ہے, بس گئی کے گئی. کہتے ہیں ان کا وجود سرابہ ذکر تھا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے. گھر والوں نے کہا کہ بچی صاحبہ کا وقت سمجھے مزا آ گیا میرے پاس میں, مرنے والی, آپ آئے اور آ کر کچھ پڑھیں تاکہ خدا اس تکلیف سے نجات دے دے. کہا جیسے ہی آئے اس بیٹی کے قریب, اس کے بالین پر اس کی وہ پانی کی گولیاں سرانے جہاں پر میں بیٹھے, کہا جتنے فیملی کے یا جتنے ادھر ادھر کے لوگ تھے وہ سب ڈیوٹیڈ تھے کہ بھی آگا آئیں گے, خدا کی مشہور پڑھیں گے, حدیث حساب پڑھیں گے, یہ پڑھیں گے, وہ پڑھیں گے. اچھا ہلکے پھلکے وظیفوں سے تمہاری لاڑ کے لیے بھیڑ ہے. ہم کہتے ہیں اس چیز کے لیے 3 مرتبہ آسمانی طرف کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بس یہ تو آپ کیا چاہتی ہیں, میں آپ کو ایک پیر پہ کھڑا کے سمندر میں جانا مشہور پڑھے, وہ بھی نہیں پڑھیں گے, یہ بھی نہیں پڑھیں گے. آگے بیٹھ کے اپنی بچی کی پانی دیکھا, بہت ہی درد سے گرا رہی, بہت ہی عجیب شدید زجر کی کیفیت تھی, تکلیف بد سے سوا ہوئی. آسمان کی طرف منہ کر کے کہا پروردگار ہم آپ سے کب آج ہیں, ہم کتنے آج ہیں. بچی اٹھ کر بیٹھ گئی, بچی اٹھ کر بیٹھ گئی. انسان ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہمیشہ پیٹنٹ ذکروں کو دہرائے. ایسے اختیارات خدا نے مومن کو دیے ہیں,
ایسے اختیارات خدا نے اپنے اولیاء خاص کو آگے عبداللہ فاطمی نے نکتہ میں لکھتے ہیں کہ اشراف خاص آپ نے الگ سے ایفرٹ کی ہے. ہوگا ایسا دنیا کی زندگی میں ہم ایسی مثالیں دیں. مثال کے طور پر میری کسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت اچھی سلام ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں گے مدرسہ القائم کے ساتھ, ٹھیک ہے, جیسے میں کسی کے ساتھ بھی اچھی سلام کا نہیں, میں اتنی اچھی ہوں نہیں, لیکن میں مڈ آف دا ایجوکیشنل ایئر میں ہم کبھی نہیں کہتے میرے بینک آئے تھے اسکولوں میں کہیں گے تم فکر نہیں کرو سب تو تمہاری بچی کا ایڈمیشن ہو گیا, تم فکر نہیں کرو سب نے یوں ہو گیا, تم فکر نہیں کرو. ہمیں اپنے درجیوں میں بھروسہ ہوتا ہے. میں کہوں گی تو راتوں رات سوٹ سی دے گا, میں ماسی کو الگ سے بلاؤں گی تو رات میں بھی آ دے گا. بہن بھائیوں کا بھروسہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے بیچارے شوہر نامدار ایک مدرسہ چلاتے ہیں, لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں کہوں تو ایڈمیشن ہو جا رہا ہے کہ مجھے کہنے کی کوئی میرا وہ کام ہی نہیں ہے, وہ ان کا کام ہے وہ جانے. لیکن حقیقت ہے دنیا میں ہم ہر کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. آگے عبداللہ فاطمی نے اس میں آگے امینی کی مثال دی صاحب الغدیر, اور شاید یہ مثال میں پہلے مدرسہ القائم میں دے بھی چکی ہوں, لیکن بہرحال تکرار کرنے میں قواعد نہیں ہے. نقل کرتے کہا جب عراق کے وزیر پرہم یعنی کلچر کا وزیر, ہمارے پاکستان میں کلچر ہی نہیں ہے تو وزیر بٹھایا جائے, کہا کلچر کا وزیر ایک لوتا بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا. اس نے اپنے سیکٹری کے ساتھ ایک لیٹر پیڈ پر ایک پرچہ لکھ کر آ گئے امینی کو بھیجا, نجف اشرف بغداد سے بھیجا اسے, اور بھیج کر کہا کہ دیکھو میں تو برادران اہل سنت سے تعلق تھا عراق کے وزیر پرہم کا. کہا کہ میرا تو امیر المومنین کے ساتھ اچھا بیانہ نہیں ہے, لیکن تمہارا نجف میں چرچا ہے کہ تمہارا علی کے ساتھ بہت محبت ہے. اچھا انسان محبت کے بعد ہوتے میں بہت سارے کام کروا, محبت ایسی ہے جو کام کرتی بھی ہے اور کرواتی بھی ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. کہا تم مجھے میرے بیٹے کی شفا لے کر دو. آگے ملی میں نے آگا فاطمی کی تقریر سنی حضرت معصومہ کی, اس پیڈ کو اٹھایا, اس کے پیچھے لکھا میں نے خدا سے امیر المومنین کے صدقے میں تمہارے بیٹے کو شفا لے دی, سگنیچر کیے, پیپر ہاتھ میں پکڑا. کہا ہم ایسے کر سکتے ہیں. آگے فاطمی دیا کہ جملے ہم کسی سے کہتے ہیں, نہ کوئی کہتے ہیں آگے دعا کرے گا پیشنٹ کوما میں ہے, وہ رحمت خدا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے ان کا پیشنٹ, ہماری دعا سے ٹھیک نہیں ہوتا, ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. کہا یہ پیپر لیا عراق کے وزیر پرہم کے سیکرٹری نے لے کر گھر سے نکلا, یہ کاغذ نہیں ہے آگا کیا آبرو, یہ کاغذ نہیں ہے, یہ آگا کیا آبرو ہے. کہا وہ نکل کر گیا, سب پہ عوامہ رکھا, واہ آفیشیل ڈریسنگ کی اور گھر سے باہر نکلے. ذریعے متحد تک پہنچے, گاز ذریع سے لگا کر کہا مولا ایک ڈرافٹ بھیجا ہے, آپ سائن کریں تو اوپر چلا جائے, لیکن مجھے پتا یہ اوپر جائے گا. آگے فاطمی نے کہتے یہ اشراف خاص ہے, مجھے پتا ہے میں نے ایسی محنتیں مشقتیں زحمتیں کی ہیں. اور آگے امینی کی تو ساری زندگی بھری ہوئی تھی. بغل آگے امینی کے فرزند تھے ارجمن کے ایک مقام پر نقل کرتے ہیں, کہا نجف کے سارے ایران عراق کے سارے فضلا میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے پاس آئے جو آ سکتے تھے, سوائے آگے بحر العلوم کے خاندان سے ایک مشہور اور معروف عالم. کہا جب وہ نہیں آئے تو میرے دل میں بھی آیا کہ بھائی ابا کے ساتھ تو بڑے سے تعلقات تھے اور کانڈولیس کے لیے تو آئے. کہا تیسرا دن تھا میں صبح گھر سے نکلنے لگا تو بتایا ملازم نے آ کر کے آگا بحر العلوم آئے, یا کہ مہدی بحر العلوم کے خاندان سے. کہا خیر میں کیا بٹھایا انہیں وزیرائی میں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد سلام دعا کے بعد میرے دل میں شکوا تھا, میں نے کہہ بھی دیا جھٹ سے کہ آپ نہیں آئے, مجھے توقع تھی کہ آپ آئیں گے تشریف لائیں. کہا جب تمہارا باپ مرا نا, جب سے میں نے تمہارے باپ کی روح سے عہد کیا تھا میں نہیں جاؤں گا تمہارے بیٹے کے پاس تعزیت کرنے جب تک مجھے تمہارا مقام نہ پتا چلے. کہا میں تمہارے باپ کو دیکھا 50 سال, ہمارے استاد آگے نادر سادتی نے ہمارے 75 اور کے درس میں کہا تھا, کہا یہ ایسی آبرو کی حفاظت کرنے والے تھے. جب مسجد مقدس میں اعتراض اٹھا علماء اہل تسنن کی طرف سے کہ شیعوں کے نزدیک یہ روایت جو ہے وہ بالکل ہی نعوذ باللہ قابل یقین نہیں ہے کہ امیر المومنین ایک آدمی 1000 تک نماز پڑھا کرتے تھے, تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں حرم رضوی کے صحن میں. اور اس وقت آگے امینی خود بنفس نفیس گئے, میڈیا اور لوگ ادھر ادھر میں سب پہنچ گئے. جب سب پہنچ گئے مغربین کی نماز ختم کی, پہلی تکبیرۃ الاحرام پہ فجر سے پہلے 1000 رکعت نماز پڑھ کے دکھا, اور کہا جب مومن پڑھ سکتا ہے تو امیر المومنین کس طرح سے نہیں پڑھ سکتے. خلاصہ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارا باپ فنا کے عشق امیر المومنین, امیر المومنین کے عشق میں فنا تھا. کہاں تک کا سفر نہیں کیا انہوں نے القدیر کو لکھنے کے لیے, کہاں تک کا 20 سال لگائے, 1 لاکھ ریفرنس کتابوں سے استفادہ کیا اس القدیر کو لکھنے کے لیے. اور کہا ہے میں نے تشیع کو بے نیاز کر دیا, استدلالی کتاب. کہا میرا دل چاہتا تھا تمہارا باپ علی کی سلطنت میں پہنچے, دیکھو علی کیا ہے, کہا کہ پتہ اتر جائے گی جو جھمکا ہے. کہا میں نے آگے میں کہاں ملے گا, تمہارے باپ کی روح کو آواز دی, کہاں ہو میری, مجھے آ کر بتاؤ تم علی کی سلطنت میں کہاں پر ہو. کہا میں گزشتہ رات خواب میں سویا خواب میں دیکھا میدان محشر ہے حوض کوثر, اور حوض کوثر پر ہر کسی کو اس کی ہمت کے مطابق ملے گا. کسی کو شاید وہ کہوے والا
छोटा सा कप, किसी को शायद फ्लावर वाज इतना गिलास। कहा मैंने कहा मैदान मैचर है, औहदे का अफसर है, अमीर मोमिनीन बैठे हुए हैं, लोग आने सैराब हो रहे हैं, अमीर मोमिनीन अपनी मसरत है तशरीफ पर। कहा दूर से उस मैदान मैचर में मेरी नजर तुम्हारे बाप के चेहरे पर थी। मैंने देखा वो मेरे मोमिन के करीब पहुंचा, मेरे मोमिन ने अपनी जगह को छोड़ दी और आगे बढ़े, दोनों हाथों से कबा के आस्तीनों को उल्टा, दोनों हाथों को चुल्लू बनाकर पानी भरा, तुम्हारे बाप के होठों से लगा कर कहा अल्लाहुम्मा बैकिस व जका कमा बैयस का वजह, ऐ अमीर जिस तरह तुमने मेरी आबरू की हिफाजत की है, खुदा तुम्हारे चेहरे को सफेद कर दे, खुदा तुम्हारे आबरू की हिफाजत करे। ये तो खैर एक जन्नत गुफ्तगू हो गई, लेकिन खुलासा ये जन्नत तो बहुत खुदा का फजल है, ये हमारी जहमतों का सिला नहीं है। मोमिन के आन की कीमत नहीं है जन्नत, ये खुदा का की इनायत है। आए इंसान का दिलो कहा या रसूल खुदा हमारे लिए जन्नत की जमानत है। आगे हल्लाती कहने पैगंबर ने सर को झुका लिया, जमीन पर खत खैर सुने। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, ये पैगंबर की पेटेंट बॉडी लैंग्वेज थी। एक लगा बंदा जिस्मानी रद्द-ए-अमल जब वो वही का इंतजार किया था, पैगंबर थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद कहा कि ठीक है मैं एक चीज की जमानत देता हूँ और जन्नत की जमानत देता हूँ। इंसान ने कहा या रसूल अल्लाह फरमाइए। कहा तुम किसी के आगे दस्ते तलब दराज नहीं हो, दस्ते तलब दराज। मैंने किसी जगह पर अपने सौदे बाजार में कहा था ये मोमिन का हाथ क्रेडिट कार्ड होता है, हर जगह पे नहीं उठता। कभी ऐसा हुआ आप किसी खेलने वाले से गोश्त खरीदा, फिर बैग में से अपना एक क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसको दिखाने उठेगा बाजी फिर क्या कर इसको दिखाता था चैर जाती नाई जाती तो बड़े बड़े स्टोर से कराची में जहाँ ये क्रेडिट कार्ड चलते भी हैं। खेलने वाले के पास क्या था, उन्हीं का हाथ में उठता नहीं है सिवाय खुदा की बारगाह के, और यह खुदा की बारगाह कैसे किसी एक गिदागर कैसे दूसरे गिदागर से मांग सकते। और इमाम सज्जाद की दुआ का एक जुमला भी है कि मैंने नहीं देखा किसी गिदागर को दूसरे गिदागर से मांगते हुए इंसान बस कैसे अपनी जैसे मोहताज के आगे हाथ फैला। मैं तुम्हें जमानत देता हूँ जन्नत की, लेकिन तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओ। इंसान के गिरोह की ये कैफियत आ गई थी कि एक सवार है एक प्यादा, सवार के हाथ से ताजियाना छूट जाता है, प्यादे से कहना चाहता है ताजियाना, हाथ बढ़ाता है तो पैगंबर के साथ क्या हुआ है ज्यादा है, नीचे उतरता है सवारी से अपना ताजियाना उठाकर बैठ कर चला जाता है। दस्तरखान लगा हुआ है, वो पानी आपके पास से मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहती हूँ पानी, जैसे ही पानी के लिए हाथ बढ़ाती हूँ पैगंबर के साथ क्या हुआ है ज्यादा। कहा अंसार को गिरोह ने अपने इस अहद को निभाया। अल्लाह तसल्लना अलबत्ता यहाँ पर जिम्मन अदायगी वाजिबात और मुक़द्दमात से परहेज अपनी जगह स्ट्रिक्ट है, बाकी है बच्ची ऐसा नहीं कि हम सोते हैं पर्दा वर्दा सब छोड़ दो और ये काम शुरू कर दे, ऐसा इस खुशियाई में नहीं रहता हूँ। जो जिम्मेदारियां हैं जो डूज एंड डोंट्स हमें तो अंजाम देना है, वो तो अपनी जगह पर बाकी है। ये तो एक अलग से रिवायत के अंदर बयान किया गया है। और आखिरी चीज जो पैगंबर ने सलमान फारसी से कही, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रिवायत के आगे लिखा तवक्कुआत ना रखें। आपने मौला का वो जुमला पढ़ा होगा यकीनन, ये आखिरी जुमला नहीं है, ये लोगों से किसी चीज का सवाल ना करना, उसके आगे ब्रैकेट में तवक्कुआत ना रखें। मेरा ख्याल है हम औरतें पाकिस्तानी माशरे की औरतें खून कम सर्कुलेट कर जाए तवक्कुआत ज्यादा। मतलब अभी हम घर वापस जाएंगे, कुछ घरों में जवान साथ बची हुई है, मैं तवक्को भी बगैर कहीं जाए बना लो देख लीजिए मेरे दिमाग में नहीं बन गई 1.5 घंटे का पहले लेक्चर कुछ नजर नहीं आ रहा, पहले एक बड़ा सा चाय का कप बना कर लाओ पीओ तो मेरे होश में आवाज ठिकाने आए। अच्छा हमें तवक्कुआत होती है बहनों से, भाभियों से, भाइयों से, बच्चों से। अच्छा फिर कभी कभी तो जरा थोड़ा बेचारे ढेर उधर हो जाते हैं ना, औरतें वैसे हमेशा जवाब देती है, काम करने के बाद बुरी हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्हें तवक्को होती है कहीं बगैर करती ना तो मजा था। नहीं मैं भी कभी कभी अपने बच्चों से ऐसे प्यार में होते हैं, लेकिन बगैर कहीं करते तब तो आते ना, बस क्या है कि चाय बनाई तो कौन सी चाय बनाई, या उसे क्या है कि कहा शरबत बना दो, ये कर दो वो कर दो। अक्सर अम्मियों के अंदर एक खाना होता है बगैर कहे करवाने का, और बच्चों के अंदर कोई इरादा थोड़ी लगा हुआ है कि हमारे इस चीज का मूड हो रहा है, हम चाहते जैसे हम बच्चों की बगैर कहे रिक्वायरमेंट को समझते हैं, बच्चे भी समझे। मजे की बात है ममता आपके अंदर है, उस बच्चे के अंदर थोड़ी है। मैं आपको एक होमवर्क दूं, आप नेक्स्ट संडे तक एक आयत ढूंढ कर लाएं जहाँ औलाद से नेकी का हुक्म हो। कुरान बहुत सारी जगह पर माँ बाप से नेकी का हुक्म देते, औलाद से नहीं देता, अंडरस्टूड करता है इंसान औलाद के साथ अपनी जान से ज्यादा प्यारा रखता है, लेकिन तवक्कुआत ना रखे किसी से एक्सपेक्टेशन। इंसान दुख नहीं देते, इंसानों से वाबस्ता तवक्कुआत होते हैं। मजे की बात है ना रखे ना दुख सहे, खुश रहे, बी हैप्पी, हम भी खुश वो भी खुश, जियो और जीने दो टाइप के फॉर्मूले घर में लिखकर लगा देने चाहिए। आखिरी जुमला कहा, मुझे कहा कि जिक्र ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो।
یہ خدا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بہت ہی پیارا ذکر. بقول آغا عبداللہ امام خانی کے کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جس میں ایسی ہی تیزی ہو جیسی اس ذکر میں شیاطین کو بتانے کے. بس سے سب سے زیادہ کتنے الٹے سیدھے خیال دل میں ہزار دفعہ آتے ہیں اور جھٹکتے ہیں، اور پھر ہم اچھا مزے کی بات ہے معلوم لاہور کو پورا پڑھتے ہیں، بہت ہی بدترین کا لا حول ولا قوت پورا پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بلکہ ایک شخص میں کوئی 1000 دفعہ پڑھے تو سال حج پہ جاتے ہیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. جب آپ اپنے لیے پڑھے تو میرے بھی دعا کریے گا کہ میں بھی انشاءاللہ حج پر چلی جاؤں. لیکن یہ 7 چیزیں مجھے آگے 2-3 چیزیں بیان کرنی تھی، لیکن پہلے میں سوال دیکھ لوں. اگر سوال ایسے نہیں ہوں گے تو میں ضمن ان چیزوں کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گی. صلوات پڑھے محمد ہو. ایک سیکنڈ ایک کے طالبہ خواب میں اکثر اسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے منہ نوچ لیا. یہ تو کوئی آپ کسی ایسے سے پوچھیں جن میں تعبیر خواب آتا ہو، وہی آپ کو اس طرح کے مسئلے کا جواب دے گی. کبھی کبھار ہماری بچوں کے رشتے ایسے آتے ہیں جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچی پردہ نہ کرے، یا کبھی یہ مشکل ہوتی ہے کہ بچہ حلال نہیں کماتا تب کیا کرے، تب تو ظاہری سی بات ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن بہت معذرت، میں آپ سے ایک بات کروں، میں کچھ عرصہ پہلے کسی بچے کا بیچارے کی تصویر لے کے پھر رہی تھی، جہاں پر جاتے جنا صرف سیلری پہ بات اٹک جاتی. لڑکا نیک تھا، اچھا تھا، شکل و صورت کا اچھا تھا، لوگوں کا تصویر میں تو اچھا ہی لگ رہا تھا، میں نے اس کو ایسے نہیں دیکھا. جہاں پر ہم اس کا سیلری پیکج بتا دیں میں اسے کبھی سوچا دن میں 1 0 آگے میں بڑھا دوں. بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل دونوں باتیں صحیح ہیں کہ ہم جو شخص ابھی پردے کے اوپر اعتراض کرے وہ بعد میں کیا کرنے دے گا. جسے ابھی حلال کمانے کی فکر نہیں، وہ ہماری بیٹی کو بھی جہنم میں خود تو جائے گا، جہنم میں ہمارے ساتھ کو بھی لے کر جائے گا. لیکن اکثر جگہوں پر ایشوز دین نہیں دنیا ہوتا ہے. اکثر ایشوز پر یعنی آپ سوچے ایسا فرض کرے میں کہیں بیٹی کی ماں ہوں کہیں بیٹی کی ماں ہوں، دونوں رویوں میں ہمارا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ کہیں کسی مومنہ سے کہا کہ میں نے کہا تم اس چکر میں اگر روٹیاں گول ہوں تم نے وضو چیک کیا اس بچی کا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسا پکائے گی، کیسا گھر کو چلائے گی، کیسا یہ کرے گی، کیسا وہ کرے گی. جیسے ہم چاہتے ہیں جیسے گھر میں ختم ہوتے ساری کام والی کی چھٹی کروا دی جائے، ان سے سارے کام کروائے جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں دونوں سائڈوں سے. لیکن بہرحال دیکھیں پروردگار عالم نے ہمیشہ اجازت رکھی، جب پیدا کیا تو کب بھی پیدا کیا. ہم کبھی کبھی نعمتوں کو گنوا دیتے ہیں. اللہم اغفر لي ذنوب التي تغیر النعم، نعمتیں بدل جاتی ہیں، نعمتیں بدل جاتی ہیں. آقا حسین انصاریان نے شرح دعائے کے اندر بہت پیارے تذکرے کیے ہیں، کچھ گناہوں کے تذکرے کیے ہیں. کچھ گناہ ایسے تو نعمتوں کو نعمت لے لی، اچھا اللہ میں نے دے دی، نعمت کی لذت چھین لی، اب کیا کروں. مجھے کسی مرحومہ کا ایک بہت اچھا جملہ تھا، میں نے اسے نصیحت کے طور پر اپنے لیے لکھ لیا. کہا جب کھانا تھا جب دانت نہیں تھے. انہوں نے ساری زندگی بےخودی کے ساتھ بہت زیادہ قسمہ پرسی میں بچوں کو بڑھایا اور کہا کھانا ہے. جب دانت تھا تھے تب کھانا نہیں تھا، کھانا ہے دانت نہیں ہے، کیا کریں. بچے جوس لا کے رکھتے ہیں، بچے فروٹ لا کے رکھتے ہیں، بچے گوشت پکواتے ہیں، بچے کہتے ہیں ماں کھاؤ، کوئی ماں باپ گاؤں میں جھاڑو پوچھا کیا کرتے ہیں. لیکن 12 ہوا دنیا سے چلی گئی. لیکن حقیقت ہے پروردگار نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں. ہم کبھی کبھی فرض اور واجب میں کیا کرتا ہے، فقہ کی روح سے تو دونوں ہی ایک چیز ہے. وضاحت تھوڑی سی اگر فقہ کے اندر کہیں ہے، فقہی مسائل کے اندر ہے، تو دونوں کا ایک ہی، جیسے لازم اور واجب دونوں ایک چیز ہے. توجہ مسائل میں لفظ ضروری اور واجب دونوں ایک ہی چیز ہے. الفاظ کا فرق ہے ورنہ شرعی مسئلے ایک ایسے. برادرانی نے سنت میں چاہے جس طرح کی کچھ فرض اور واجب میں فرق ہوتے ہو، ورنہ جو چیز واجب ہے وہ آپ کا فرض بھی بنتی ہے. البتہ بعض جگہ پر گفتگو کے دوران فرض اخلاقی اعتبار سے ذمہ داری کو شمار کیا جائے. مثلا میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں گھر میں رہنے والے سارے افراد کھانے پینے کا خیال رکھوں، لیکن فقہی نقطہ نگاہ سے میری گردن میں کچھ بھی واجب نہیں، کھاتے کھائیں نہیں کھاتے ایسے. خیر پکانا پڑتا ہے سب کی پسند کا، کیا کرے بھیا گھر میں رہنا ہے تو یہ سب تو کرنا پڑے گا نا. ہم کھاتے کھلا کر تو خوش ہوتے ہیں اکثر خواتین تو اسپیشلی بچوں کو. لیکن بہرحال ویسے کوئی ایسا فرق نہیں ہے. مجھے گھر سے 11:30 بجے وضو کر کے جانا پڑتا ہے کیونکہ میں دوپہر کی شفٹ ہوں اور اسکول میں اکثر پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ظہر کی نماز 3 بجے پڑھ پاتی ہوں. اگر خامنائی دامد اللہ علیہ کی مقلدہ ہوں تو واجب نماز کے لیے وضو میں وقت کا نہ ہو تو کیا وظیفہ ہے میرا. نماز اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وضو ٹوٹ گیا تو اتنے سے پانی سے وضو، میں نے یاد ہے لاسٹ ٹائم کر کے دکھایا نا، یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے. پینے کا پانی تو کہیں کم نہیں ہوتا. آپ ایک
काफी जमजम की छोटी बोतल होती है ना, उसे बैग में उधार करते गाड़ी रखे, इतना तो काम किया जा सकता है। यानी ये कोई ऐसा बड़ा पानी की कमी का मसला कोई ऐसा बात नहीं होगा, सिर्फ वुजू में भी करना पड़ेगा आपको, जरूरी नहीं कि आप पहले वॉशरूम भी जाए। हाँ तो वो तो फिर देखिए इतना तो स्कूल वालों को अरेंजमेंट करके रखनी चाहिए ना, लेकिन आप इतना मैं आपको बताऊँ ज्यादा तो लगाना आपने बात खवातीन को देखा होगा, काफी जमजम की बोतल घुसा लेती है बैग में, कहीं टूट गया, बात खवातीन का इतनी देर रहता भी नहीं है, वुजू किया, हर जगह खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। रह जाता है अगर आप रहबर की मुकम्मल हैं तो फिर तो अगर रहबर का ये मसला ऐसे बता रही, मुझे नहीं मालूम कि रहबर का ऐसा मसला इतना इस्तेस्नाई है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता, फिर आप उसे ये फिर आपको जिसने ये मसला बताया आप उन्हीं से तफसील पूछे और रेफरेंस मांगे कि मसला क्या है, ताकि आपको जरा उस मसले के आगे पीछे वाले मसलों से कभी कभी हमारे मसले का है उसी मसले के आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाता है और बहुत आसानी से इंशाल्लाह। मैंने रहबर की तौजीह तो बहुत ही खुलासा है, इतनी तफसील से जुज़ियात के साथ मसाइल लिखे। रहबर का मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कहा कि तो फिर आप उनको डिटेल में बता दें ताकि उनकी कंफ्यूजन हल हो जाए, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं तो आप फिर दावा ना नहीं लोग है रब्बिल आलमीन सलवात पढ़े होगा।